السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج آپ کے لیے ایک نیو ناول لے کے آئی ہوں۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ناول۔ موعظہ کن از قلم لائبہ ارشد۔ آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ نہیں، اس نے کسی انجان نمبر سے میسج دیکھ جواب دیا۔ کیوں؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ میں دوست نہیں بناتی۔ لیکن کیوں؟ دوست تو بنانے چاہیے نا۔ میں نے بہت سے دوست بنائے، سب مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس لیے اب میں دوست نہیں بناتی۔ آپ مجھے دوست بنائیں، میں آپ کا دل کبھی نہیں توڑوں گا۔ سب یہی کہتے ہیں، پھر کسی اور کے ملنے پر سب چھوڑ جاتے ہیں۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، میں آپ کا مخلص دوست بن کے رہوں گا۔ آپ ایک بار یقین تو کرو میرا۔ لیکن پلیز ہاں کر دیں، صرف دوست ہی تو بننا ہے۔ ٹھیک ہے، ہانم نے مسکرا کر میسج ٹائپ کیا۔ تھینک یو سو مچ ہانم، میری دوست کی ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ کوئی بات نہیں۔ ہانم نے میسج ٹائپ کیا اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وضو کیا اور عصر کی نماز ادا کی۔ محمود شاہ ان کی زوجہ مریم محمود شاہ تھی۔ ان کے دو بڑے بچے طہا شاہ اور ایک چھوٹی بیٹی لاڈلی بیٹی ہانم شاہ تھی۔ محمود شاہ ایک کامیاب جانے مانے بزنس مین اور ان کا بیٹا بھی انہی کے ساتھ آفس جاب سنبھالتا تھا۔ ہانم شاہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی اور میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ کسی کو دوست نہیں بناتی تھی، اس نے آج تک جس کو بھی دوست بنایا تھا اس دوست نے اسے تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دیا تھا۔ کہتے ہیں دوست بناؤ، دوستوں کے ساتھ خوشی ہے، لیکن ہانم کو دوستوں سے ہمیشہ دکھ ملے تھے۔ اب وہ دوست نام سے بھی ڈرتی تھی۔ لیفٹیننٹ نذر افندی ایک کامیاب آرمی آفیسر تھے، ان کی زوجہ سلمیٰ نذر افندی تھی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی اپنے بابا کی طرح بہادر اور نڈر ایک اچھا کامیاب آرمی آفیسر تھا۔ ہانم، بیٹا فجر کی نماز پڑھ لو اور نیچے آ جاؤ، آج کالج بھی جانا ہے آپ نے، مریم بیگم نے ہانم کے اوپر سے کمبل کھینچ کر کہا۔ جی جی ماما، بس اٹھ گئی، ہانم نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہانم کی عادت تھی وہ فجر کی نماز پڑھ کر کالج جاتی تھی اور اب اگر اس کو کوئی فری ٹائم ملتا تو اس میں ملازمہ کے ساتھ کام کرواتی تھی۔ ہانم کی زندگی بہت پرسکون تو تھی لیکن تھوڑی بورنگ بھی۔ شاید ہانم کو اپنی زندگی بورنگ لگتی تھی اور اب اس کی زندگی میں ایک دوست آیا تھا جسے وہ ٹھیک سے جانتی تو نہیں تھی، لیکن اس دوست کے آنے سے وہ بہت خوش تھی۔ پہلے وہ صرف نماز، کالج اور کام میں مصروف تھی، لیکن اب اس کی عادت بن چکی تھی سارے کام سے جلدی فری ہو کر اپنے دوست سے روزانہ بات کر کے سونا، اور یہ عادت بہت بری ہوتی ہے۔ جب کسی سے بات کرنے کی عادت ڈل جائے تو یہ انسان کو مار ڈالتی ہے۔ السلام علیکم پاپا، السلام علیکم ماما، مارننگ بھائی۔ ہانم کالج یونیفارم میں ریڈی ڈائننگ روم میں ٹیبل پر بیٹھی ہوئی کہتی ہے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری شہزادی؟ محمود شاہ اپنی بیٹی کو مسکراتے ہوئے کہتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک پاپا، کہاں جانے کی تیاری ہے میری شہزادی؟ محمود شاہ ہانم کو یونیفارم میں دیکھ پوچھتے ہیں۔ کالج جانے کی تیاری ہے، اور پاپا میں اکیلی نہیں جا رہی، آپ مجھے کالج چھوڑ کر آئیں گے؟ ہانم مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ بابا، آج ہماری پیاری شہزادی ہاں ہاں آج ہماری پیاری شہزادی کو کالج کی رونق بخشنے کا خیال آ گیا، طہا ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ بابا دیکھیں نا بھائی کو، تنگ کر رہے ہیں۔ طہا چھوٹی بہن ہے، مت تنگ کرو۔ محمود شاہ مسکرا کر طہا کو تنبیہ کرتے ہیں۔ اچھا بس آپ کی ساری ڈانٹ میرے لیے، ہانم کو تو آپ کچھ نہیں کہتے، طہا شکایت سے کہتا ہے۔ ہانم تو اپنے پاپا کی شہزادی ہے، ہانم میں جان بستی ہے اس کے پاپا کی۔ محمود شاہ مسکرا کر کہتے ہیں۔ ہانم آپ کو طہا بھائی کالج چھوڑیں گے؟ مجھے ایک ضروری کام سے آفس جلدی جانا ہے۔ ٹھیک ہے پاپا، ہانم جوس پیتے ہوئے کہتی ہے۔ اچھا بیگم، اللہ حافظ، میں چلتا ہوں۔ محمود صاحب کہتے اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیتے آفس کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ہانم بچے اب اٹھ جاؤ، آپ کو کالج ڈراپ کر کے مجھے بھی آفس جانا ہے، طہا اپنی بہن کو کہتا کار کی چابی اٹھاتا ہے۔ جی بھائی بس چلیں۔ ہانم جلدی سے بیگ اٹھاتی ہے، اللہ حافظ کہتی بھائی کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اللہ حافظ بیٹا، اللہ آپ دونوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کالج میں چلی گئی ہے لیکن حرکتیں بالکل بچوں سی ہے، مریم بیگم ہانم کی حرکتیں دیکھ کر مسکراتی ہوئی کہتی ہیں۔ دوپہر کے 2 بجے ہانم گھر آئی، کھانا کھایا اور اپنے روم میں چلی گئی۔ ہانم کی زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی، اب اس کی زندگی میں ایک ایسا دوست آ گیا تھا جس سے وہ اپنی ہر بات شیئر کر سکتی تھی، لیکن وہ شاید بھول گئی تھی خوشیاں کچھ پل کی مہمان ہوتی ہیں، اور اس کی زندگی میں تو خوشیاں تھیں ہی کچھ پل کے لیے مہمان۔ ہانم کی زندگی میں ایک طوفان آنا باقی تھا یا آنے والا تھا۔ ہانم کالج سے واپس آئی اور اپنے روم میں فریش ہو کر ظہر کی نماز ادا کی اور ناول ریڈ کرنا شروع کیا۔ ہانم کو ناول کا جنون تھا، وہ ناول بہت شوق سے ریڈ کرتی تھی اور کافی ٹائم سے وہ اپنا ناول بھی لکھ رہی تھی۔ ہانم جانتی تھی کہ ایسے ہیروز ریئل میں نہیں ہوتے، لیکن اس کو لگا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا شخص آئے گا جو اس سے بہت پیار کرتا ہوگا، اور اب اس کو وہ شخص اپنا دوست لگنے لگا تھا۔ ہانم کو اپنے دوست سے محبت ہونے لگی تھی، ان دونوں کی دوستی کو 6 ماہ ہو گئے تھے اور اب تک وہ بہت اچھا دوست بن کے رہا تھا۔ ہانم آج اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی، لیکن ہر بار ایک لڑکی پر ان کی لڑائی ہو جاتی اور وہ فون بند کر دیتا تھا۔ ہانم نے ایک ہفتہ بعد میسج کیا تھا کیونکہ وہ بھی ناول لکھنے میں بزی تھی، اور جب اسکول اس کو میسج کرتی تو اس کا رپلائی بھی یہی آتا کہ بزی ہو۔
بزی ہوں۔ السلام علیکم، حانم نے میسج کیا۔ وعلیکم السلام۔ 1 گھنٹہ بعد رپلائی آیا۔ حانم نے مسکرا کر خیریت پوچھی، کیسے ہیں آپ؟ جس کا جواب بہت بے رخی سے دیا گیا۔ سچ بتاؤ تو بہت بزی ہوں، ہر بار اللہ جواب دیا گیا، جس کی وجہ سے حانم کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گرا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا گیا، کہیں یہی نہ کہہ دے کہ نہ پوچھو۔ جی بولو، وہی ایک لفظ جواب۔ اب بہت بدل گئے ہیں آپ، جیسے پہلے مجھ سے بات کرتے تھے اب نہیں کرتے۔ مطلب کیسے؟ موبائل کی دوسری طرف شخص انجان بنا۔ مطلب پہلے آپ میرے لیے ٹائم نکالتے تھے، مجھ سے دیر دیر تک بات کرتے تھے، میری انسٹاگرام کی ہر ویڈیو لائک کرتے تھے، کمنٹ کرتے تھے، میری سٹوری دیکھتے تھے۔ حانم نے معصومیت سے جواب دیا۔ ایک لفظ جواب۔ دیکھا، اب آپ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر رہے، اب بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ بس یار، ہوتا ہے، غصے میں جواب دیا گیا۔ سیریسلی؟ میسج کرتے آج ساکت ہوئے۔ سچ میں اس نے ہی میسج کیا تھا 6 مہینوں میں پہلے اس نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا۔ حانم کی آنکھوں میں نمی چھا گئی۔ ایسا نہیں ہے تو نہیں ہے، بس نا نہیں ہے نا، بس بات ختم۔ غصے میں جواب دیا گیا۔ اب ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ اس کے غصے سے کیے میسج سے ڈر گئی تھی، کہیں ہماری دوستی ختم ہونے والی تو نہیں۔ میں بزی ہوں اپنے پیپرز میں، اور میں اپنے گھر میں ہوں، یہاں نیٹ پرابلم بھی ہے۔ جب پیپر سے فری ہوں گا تو پتہ چل جائے گا۔ کافی دیر بعد میسج آیا، کیا یہی کہ میں بدل گیا ہوں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں درد تھا۔ ویسے لوگوں کو کتنے اچھے سے رلانا آتا ہے نا۔ اس کی آنکھ سے نمکین پانی ابھرا تھا۔ کون سے لوگوں کو؟ کچھ نہیں۔ نہیں بتاؤ نا ذرا، کون سے لوگوں کو؟ آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ الفاظ صاف تھے۔ نہیں پتا مجھے، سچی میں بتاؤ۔ وہ انجان بنا۔ بس چھوڑیں پھر، تنزیہ مسکراہٹ سے کہا گیا۔ یار بتاؤ، چھوڑیں اس بات کو۔ جو نہیں بتانی ہوتی بات تو اس کا ذکر بھی مت کیا کرو۔ ٹھیک ہے، نہیں کروں گی آپ سے آپ کی بات۔ کسی نے بات کرنے سے منع کیا ہے کہ نہیں کرو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ ہی بات نہیں کرتے تو بھلا دوسرے بات کرنے سے کیوں روکنے لگے؟ یار دیکھو، میں نے کہا ہے جو بات بتانی نہیں ہوتی اس بات کا ذکر بھی مت کیا کرو۔ حانم سمجھ نہیں سکی لہجہ سخت تھا یا نرم۔ ہاں ٹھیک ہے، نہیں کروں گی اب بات۔ کہہ نہ سکی، جس کی بات ہو رہی تھی وہ آپ ہیں۔ یہ ایک بار آئینہ دیکھ لیں۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ بول سکوں، سوائے اس لیے خاموش ہوگی۔ آپ نے کہا تھا آپ اپنی سمجھدار اور عقل مند لڑکی سے دوستی ختم کر دیں گے۔ یار سچ میں بہت کم بات ہوتی ہے۔ یہ تیسری لڑکی تھی جس کے آنے سے ہماری دوستی خراب ہوئی، ورنہ کبھی وہ ایسے نہیں تھے۔ کہتے ہیں دوستی میں تیسرا آ جائے تو دوستی خراب ہوتی ہے، سچ کہتے ہیں۔ پہلے میں سن کر ہنس کر اگنور کرتی تھی، لیکن یہ سچ ہوتا ہے اب پتہ چلا جب میرے ساتھ ایسا ہونا شروع ہوا۔ کیوں ہوتی ہے بات نہیں کرنی نا اس لڑکی سے بات؟ حانم کا لہجہ اکتایا تھا، التجائیہ تھا۔ اچھا کوشش کروں گا۔ دیکھتے ہیں یہ کوشش کب کامیاب ہوتی ہے آپ کی، اور وہ انوالو کب ہوگی آپ کی، انفالو کب ہوگی آپ کی آئی ڈی سے۔ کہہ تو رہا ہوں کر دوں گا آہستہ آہستہ۔ دیکھتے ہیں۔ 100% شور تھی میں کہ وہ نہ تو بات ختم کرے گی اور نہ وہ اسے انفالو کرے گی، کیونکہ کچھ ٹائم پہلے بھی یہی جواب تھا، اور اس نے کچھ باتیں کرنے کے بعد کزن آگے بہانہ بنا کر چلا گیا۔ جب وہ لڑکی آئی تھی یہی تو ہوتا آیا تھا، اور حانم جانے دیتی تھی۔ بات ختم ہوئی تو عشاء کی اذانیں شروع ہو گئی۔ حانم نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھا اور وضو کر کے نماز ادا کی اور ناول لکھنے بیٹھ گئی۔ ٹائم کا کام ہوتا ہے گزرنا، اور وہ گزر جاتا ہے۔ ٹائم ایسے ہی گزرتا رہا۔ ان ایک ہفتے میں نہ بازل نے میسج کیا اور نہ وہی حانم نے۔ آج پیپر تھا، آج پیر تھا، اور حانم بہت خوش تھی۔ اس کی اس خوشی کی وجہ وہ ناول تھا جو اس نے بہت محنت اور لگن سے لکھا تھا۔ آج وہ ناول پبلش ہو گیا تھا، اور یہ نیوز اس نے سب سے پہلے بازل کو دینے کا سوچا ہی تھا کہ بازل کا میسج آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فوراً سے پہلے جواب دیا گیا۔ پیپرز ختم ہو گئے ہیں آپ کے؟ ہاں کافی دن ہو گئے، اب تو ڈیوٹی پر ہوں، اور آپ مجھے اب میسج کر رہے ہیں؟ آپ بزی تھا تو کیا ہوا؟ اب سب سے پہلے مجھے میسج کرتے تھے، بھلے بزی ہوں یا نہ ہوں، مجھ سے بات ضرور کرتے تھے۔ کیا کر رہی تھی آپ؟ ویٹ کس کا؟ آپ کے میسج کا۔ اچھا وہ کیوں؟ آپ کے میسج کا تو روز ہی ویٹ کرتی ہوں میں، آپ میسج نہیں کرتے وہ الگ بات ہے۔ اب کر دیا نا۔ آپ کو ایک گڈ نیوز دینی تھی۔ وہ کیا؟ میں نے ناول لکھا تھا، وہ پبلش بھی ہو گیا، سب سے پہلے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اچھا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مبارک ہو۔ تھینک یو۔ آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ جی پوچھو۔ آپ نے اس لڑکی سے بات کرنا ختم نہیں کی اور نہ ہی اسے انفالو کیا ہے؟ سچ بتاؤں؟ جی بتائیں۔ وہ گھبرا گئی۔ وہ میرے ساتھ پرسنل نمبر بھی ہے، تو آپ اسے واٹس ایپ سے بھی بلاک کر دیں، ایک التجا سے کہا گیا۔ میں نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ میرے علاقے میں رہتی ہے، میری دوست ہے، اگر میں ایسا کروں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور آپ بھی میری دوست ہیں۔ نہیں، آپ دوستی ختم کریں اس لڑکی سے، اس کی وجہ سے آپ بہت چینج ہو گئے ہیں۔ یار کیا چینج ہو گیا ہوں؟ غصے میں جواب دیے گا۔ میرے پاس سارے میسیجز ہیں، آپ پہلے میری چھوٹی سی چھوٹی خوشی میں خوش ہوتے تھے، میں اداس ہوتی تھی آپ بھی اداس ہو جاتے تھے، آپ مجھے سمجھاتے تھے، میں ناراض ہوتی تھی آپ مناتے تھے، آپ نے کبھی ڈانٹا نہیں تھا مجھے، پیار سے بات کرتے تھے، لیکن آپ اس لڑکی کی وجہ سے مجھے اگنور کرتے ہیں، مجھ پر غصہ کرتے ہیں، آپ اس لڑکی کی وجہ سے بدل گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے، مجھے آپ کا چینج ہونا فیل ہو رہا ہے۔
ٹھیک ہے پھر فیل کرو۔ غصے میں کہا گیا آپ اس سے دوستی ختم کریں پلیز۔ میں نے کہا میں نہیں کر سکتا، وہی غصہ بھرا لہجہ۔ میں ناراض ہو جاؤں گی، ایک آج سے کاگے کو وہ منائے گا۔ ہاں ہو جاؤ میری بلا سے۔ سچ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ تو میرے ناراض ہونے پر ڈر جاتے تھے، کہتے تھے کچھ بھی ہو جائے بس میں ناراض نہ ہوں۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں اس لڑکی کی وجہ سے ہماری دوستی خراب ہو رہی ہے بازل پلیز۔ لہجہ التجائیہ تھا۔ نہیں وہ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ فضول ضد کر رہی ہیں۔ آپ کو میری ضد اچھی لگتی تھی، آپ کو میری باتیں اچھی لگتی تھی، لیکن اب نہیں لگتی۔ یہ فضول کی ضد اچھی آپ اچھا نہیں کہہ رہے اس لڑکی کی وجہ سے۔ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا، وہ لڑکی سچ میں بہت اچھی ہے، تبھی ایک منگیتر کے ہوتے ہوئے آپ سے بات کرتی ہے نا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ نہیں میں صحیح سمجھ رہی ہوں۔ آپ کو اپنی سمجھدار لڑکی یہ مجھ سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ ایک آس تھی کہ وہ مجھے چنے گا۔ ٹھیک ہے میں ابھی کو چنوں گا۔ آپ اس لڑکی کی وجہ سے 6 مہینوں کی دوستی ختم کر رہے ہیں، بس اب تم اس لڑکی کو کچھ نہیں کہو گی۔ اچھا پہلے آپ سے جان سے گڑیا اور اب گڑیا سے تم پہلے آپ سے جان سے گڑیا اور اب گڑیا سے تم۔ واقعہ کہنے آپ کے ایک آرمی آفیسر ہوتے ہوئے آپ کو یہ حرکت کرتے زیب نہیں دیتی؟ میں یہ دوستی ختم کر رہا ہوں۔ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ خود سے دوستی کرنے پر مجھے مجبور کیا تھا۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں میں نے آج تک کوئی دوست نہیں بنائی تھی۔ ہاں کی تھی دوستی، لیکن اب یہ دوستی میں ہی ختم کر رہا ہوں۔ نہیں آپ اپنی عادت ڈال کر ایسے دوستی نہیں کر سکتے۔ اب وہ باقاعدہ رو رہی تھی۔ میں ایسا ہی کروں گا، آپ کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے میرے بغیر، یاد رکھیے گا میری بات۔ وہ تم سے زیادہ اچھی اور سمجھدار ہے۔ میں بلاک کر رہا ہوں اور تمہیں اللہ حافظ۔ بازل نہیں، اس کے کئی بار روکنے پر بھی وہ اسے بلاک کر چکا تھا۔ وہ بہت روئی تھی اپنی اس دوستی کے ختم ہونے پر۔ وہ تیسری لڑکی کامیاب ہو گئی تھی ان دونوں کی دوستی ختم کرنے پر۔ بازل نے دوستی ختم کر دی تھی۔ خوشیاں کچھ پل کی مہمان ہوتی ہیں، لیکن ماہنم کی زندگی میں تو وہ خوشی کچھ سیکنڈ کی مہمان تھی۔ کچھ دیر پہلے اسے اپنے ناول کے پبلش ہونے کی خوشی تھی اور اب وہ رو رہی تھی اپنی دوستی ختم ہونے پر۔ نہ تو اس کی کوئی بہن تھی اور نہ ہی کوئی دوست جس سے وہ اپنی بات شیئر کر سکتی۔ آنم اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ اس نے اپنے اس دوستی کو ٹوٹنے کا صدمہ اتنا لے لیا کہ نہ تو وہ کچھ کھا رہی تھی۔ آنم دن بہ دن ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی۔ آنم بیٹا آ جاؤ، آپ کے بابا بلا رہے ہیں، کھانا کھا لو۔ سلمیٰ بیگم آنم کو آوازیں دیتی کمرے میں گئیں اور آنم کو سامنے بے ہوش دیکھ چیخ اٹھی تھی، جس پر محمود شاہ اور طاہا آنم کے کمرے کی طرف دوڑے۔ طاہا گاڑی نکالو، آنم کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ محمود شاہ نے آنم کو بے ہوش دیکھ کر کہا جی بابا ابھی نکالتا ہوں، اور طاہا باہر کی طرف گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ محمود شاہ نے ڈاکٹر کو روم سے باہر آتا دیکھ پوچھا۔ شاہ صاحب اب فکر کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی بیٹی آؤٹ آف ڈینجر ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر سب نے شکر کا سانس لیا۔ ڈاکٹر صاحب ہوا کیا تھا میری بہن کو؟ اس بار طاہا نے پوچھا۔ آپ کی سسٹر نے بہت زیادہ کسی بات کا صدمہ لے لیا تھا اور زیادہ مقدار میں نیند کی گولیاں کھا لی تھی، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن اب ہم نے ان کا معدہ واش کر دیا، اب سب ٹھیک ہے۔ لیکن اب آپ لوگ اسے زیادہ سے زیادہ خوش رکھیں، کیونکہ ایک بار آپ واپس ایسا ہوا تو ان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم انم کو گھر کب لے جا سکتے ہیں؟ بس ان کو ہوش آ جائے تو ان کا ٹیسٹ ہوں گے، اس کے بعد آپ گھر لے جا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا فرض تھا۔ ایک ہفتے بعد آنم گھر آ چکی تھی اور اب وہ پہلے سے زیادہ گھر کے کام اور نماز قرآن کی تلاوت میں خود کو مصروف رکھتی تھی۔ اگلے دن صبح آنم ابھی اٹھی اور وضو کیا اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھ گئی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنا شروع کی۔ میرے پیارے اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں نا میں نے آج تک کسی کو دوست نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود مجبور کیا تھا دوست بنانے پر، اور جب مجھے اس سے محبت ہوئی اللہ تعالیٰ اس نے خود مجبور کیا تھا دوست بنانے پر، اب جب مجھے اس سے محبت ہوئی تو وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہو نا وہ ایک واحد شخص ہے جس سے مجھے محبت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے، وہ بھی میرے لیے تڑپے۔ اللہ تعالیٰ پلیز، آپ تو میرے رب ہے نا، آپ تو سب کر سکتے ہیں نا، آپ میری یہ دعائیں قبول کر لیں۔ اس نے آمین کہا اور آنکھوں سے تیزی سے نکلتے آنسو صاف کیے۔ کہتے ہیں تہجد میں جو بھی مانگا جائے ضرور ملتا ہے۔ حانم کی یہ دعا بھی قبول ہونے والی تھی، بس صحیح وقت پر حانم نے اپنے اللہ سے دل لگایا تھا، اب وہ ساری باتیں اپنے اللہ سے شیئر کرتی تھی۔ حانم بیٹا کیسی طبیعت ہے آپ؟ سلمیٰ بیگم حانم کا بخار چیک کرتے بولی تھی۔ جی ماما پہلے سے ٹھیک ہے، وہ ٹماٹر کی طرح لال سے بولی۔ میرا بچہ حانم آپ کو بخار ہو رہا ہے، میڈیسن لو، دیکھو چہرہ کتنا لال ہو رہا ہے۔ سلمیٰ بیگم فکر مندی سے بولی۔ نہیں ماما ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی سر میں درد۔ میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ آپ نہ اب ہنستی ہو نہ کوئی بات کرتی ہو، کالج بھی نہیں جاتی۔ سلمیٰ بیگم اداسی سے بولی۔ نہیں ماما کچھ نہیں ہوا، پاپا کیسے ہیں اور کہاں ہیں؟ وہ ٹاپک چینج کرتی بولی۔ حانم بیٹا آپ کے پاپا بھی بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ۔ کیوں ماما کیا ہوا؟ وہ ایک دم سے اپنی طبیعت بھولی کہتی ہے کچھ نہیں، آپ کی وجہ سے، آپ کی طبیعت کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ کہتے ہیں میری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اب نہ
بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہے، نہ بھائی سے لڑتی ہے، نہ مجھ سے کسی چیز کی ضد کرتی ہے۔ ماما آپ کہتی تھی نہ سمجھدار ہو جاؤ ورنہ مجھے ایسے کوئی پسند نہیں کرے گا۔ ہاں، وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے بولی تھی۔ تو ماما میں سمجھدار ہو گئی ہوں نا اب، اور سمجھدار بچہ ایسے بچوں جیسی حرکتیں نہیں کرتے۔ کہتے اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ بیٹا آپ ہمارے گھر کی رونق ہو، میرا بچہ آپ چپ ہو گئی ہو تو اب یہ گھر سونا سونا ہو گیا۔ سلمیٰ بیگم اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر محبت سے بولی۔ آنم اپنی ماما کا محبت بھری آواز پہ ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ آنم میری بیٹی کیا ہوا ہے؟ سلمیٰ بیگم آنم کو روتا دیکھ پریشانی سے بولی۔ نہیں ماما بس ایسے ہی سر میں درد ہو رہا ہے نا اس لیے۔ بیٹا اگر کوئی پریشانی ہے تو اپنی ماما کو بتاؤ۔ نہیں نہیں ماما کچھ نہیں ہوا۔ آنم کیا بتاتی کہ جس شخص سے وہ محبت کرتی تھی اس شخص نے اس کی مسکراہٹ چھین لی، اس کو کسی اور لڑکی کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ آنم میری بیٹی سر میں درد ہے تو سو جاؤ۔ سلمیٰ بیگم اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ جی ماما۔ آنم نے سلمیٰ بیگم کے جاتے ہی سوچا تھا کہ وہ بھلے اپنے کمرے میں روئے یا اداس ہو لیکن اپنے والدین کے ساتھ وہ اب ویسی ہی ہو جائیں گی جیسے وہ پہلی تھی، تو اپنے والدین کو کسی بھی حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ آنم عصر کی نماز پڑھ کر جائے نماز اٹھا رہی تھی کہ محمود شاہ کی آواز آئی۔ آنم میری شہزادی کہاں ہو؟ جی پاپا آئی۔ وہ جلدی سے روم سے نکل کر لاؤنج میں آئی تھی جہاں محمود شاہ بیٹھے تھے۔ کی ڈیڈا، وہ محبت سے بولی تھی کہ ڈیڈا لفظ سن محمود شاہ بھی مسکرائے تھے کیونکہ آنم زیادہ خوش ہوتی تھی تو اپنے پاپا کو ڈیڈا بولتی تھی۔ ادھر آؤ میرا بیٹا، یہ دیکھو میں کیا لایا ہوں۔ محمود شاہ اس کو چاکلیٹ دکھاتے کہتے ہیں تھینک یو پاپا، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر مسکرائی تھی۔ میری شہزادی کو کیا ہوا تھا؟ اتنے دن سے اداس کیوں تھی؟ کچھ نہیں پاپا، بس ایسے ہی ایک ناول لکھا تھا، پبلش نہیں ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے اداس تھی۔ میری شہزادی اگر یہ ناول آپ کو اداس کرتے ہیں تو چھوڑ دو ناول لکھنا۔ میں اپنی بیٹی کو اداس نہیں دیکھ سکتا، آپ کو پتہ ہے نا آپ رونق ہو ہمارے گھر کی، اور آپ اداس ہوتی ہو تو پورا گھر اداس ہو جاتا ہے۔ محمود شاہ محبت سے بولے تھے۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کے منہ سے لفظ نکلنے سے پہلے اس کی فرمائش پوری کی جاتی تھی۔ وہ باتوں میں مصروف تھے کہ آتے کے ساتھ ہی آنم کے ہاتھ میں چاکلیٹ دے کے اسے چھینتا ہے۔ بھائی میری چاکلیٹ دیں۔ نہیں دوں گا پاپا، میری چاکلیٹ کہاں ہے؟ محمود شاہ سے مخاطب ہوتے کہتا ہے بھائی میں تو اپنی شہزادی کے لیے آیا تھا، تم بڑے ہو گئے ہو، تم چاکلیٹ کھاتے کیسے لگو گے؟ محمود شاہ اس کا مذاق اڑاتے کہتے ہیں پاپا کیا ہے، آنم بھی تو بڑی ہوگی ہے۔ جی نہیں، میری شہزادی بھی بہت چھوٹی ہے۔ بس بھائی اب میری چاکلیٹ دیں، وہ چھیننے کے انداز میں کہتی ہے کہ کے ہاتھ اوپر کرتے چاکلیٹ اس کی پہنچ سے دور کرتا ہے۔ کم چاکلیٹ کھایا کرو ورنہ موٹی ہو جاؤ گی۔ موٹی؟ پاپا دیکھیں بھائی کیا کہہ رہے ہیں۔ آنم آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتی ہے بس بہن کو بہت تنگ کر لیا، نہیں ہوگی میری شہزادی موٹی، تم اس کے کھانے پینے پر نظر مت رکھا کرو۔ چاکلیٹ دو آنم کو، اس کی اب کی بار سلمیٰ بیگم لاؤنج میں آتی کا کان پکڑتے کہتی ہیں کیا ہے، سب اس موٹی کی سائڈ لیتے ہیں۔ وہ چاکلیٹ آنم کو دیتا ہے۔ جی نہیں میں موٹی ہوں، جی نہیں میں موٹی، آپ مجھے موٹی موٹی بولتے ہیں، دیکھیے گا آپ کی بیوی کتنی موٹی ہوگی۔ وہ ایکٹنگ کرتے بولی تھی ہاں مجھے لگتا ہے اس کو کسی نے اپنی لڑکی بھی نہیں دینی۔ محمود شاہ مسکرا کر بولتے ہیں جس پر سب ہنستے ہیں۔ وہ ایک آنم کی وجہ سے محمود شاہ کی مسکراہٹ واپس آ گئی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا وہ اکیلے میں رو دے یا اداس رہے، لیکن اپنے پاپا کے سامنے وہ خوش اور مسکراتی رہیں گی کیونکہ آنم کی جان تھی اس کے پاپا اور وہ اپنی وجہ سے ان کو اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک سال بعد اسلام آباد آنم جو نماز پڑھنے کی تیاری میں لگی تھی، سلمیٰ بیگم کمرے میں آتا دیکھ سلام کرتی ہے وعلیکم السلام، کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ماما، بس ظہر کی اذانیں ہوئی ہیں، نماز پڑھنے لگی ہوں۔ اچھا شاباش میرا بچہ، وہ مسکرا کر بولی۔ بیٹا آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ جی ماما بولے، میں سن رہی ہوں، آنم نے مسکرا کر کہا۔ بیٹا آپ کے پاپا کے دوست ہیں نذر افندی، ان کے بیٹے کا رشتہ آیا آپ کے لیے، آپ کے پاپا آپ کی رضامندی چاہتے ہیں، ماما پاپا سے کہیں جیسے ان کو مناسب لگے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کے پاپا کو یہ پروپوزل اچھا لگے گا، وہ لوگ شام کو آ رہے ہیں، آپ اچھا سا تیار ہو کر نیچے آ جانا۔ سلمیٰ بیگم نے آنم کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا جی ٹھیک ہے ماما۔ سلمیٰ بیگم مسکرائیں اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ شام کا ٹائم تھا۔ محمود شاہ ان کی زوجہ سلمیٰ، محمود ان کا بیٹا طاہر ارشاد، دوسری طرف محمود شاہ کا جان سے عزیز دوست نذر افندی، ان کی زوجہ انظر افندی اور ساتھ ان کا بیٹا، سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ جب آنم چائے کی ٹرے لیے لاؤنج میں داخل ہوئی کہ یکدم سامنے براجمان شخص کو دیکھ ساکت ہوئی تھی۔ آنم گڑیا ٹرے ٹیبل پر رکھو، آنم کو
خاموش کھڑا دیکھ مسکرا کر کہتا ہے جی بھائی۔ خانم طاہر کی آواز پر ہوش میں آتی کہتی ہے اور سب کو سلام دیتی ہے، السلام علیکم انکل، السلام علیکم آنٹی۔ خانم نے چائے دیتے ہوئے نظر افندی اور نذیر افندی کو گھبرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو ہمارے پاس۔ جس پر خانم نذیرہ بیگم کو ایک اسمائل پاس کرتی ان کی بنائی ہوئی جگہ پر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو بیٹا آپ، اور کیا پڑھ رہی ہو؟ نذیرہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور میں نے پری میڈیکل کیا ہے ابھی، اور میں ناول لکھتی ہوں۔ آپ بتائیں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ خانم جب بولنے پر آئی تو خاموش نہ ہوئی، جس پر سلمیٰ بیگم نے اسے چپ کرانا چاہا۔ خانم بیٹا بس۔ سلمیٰ بیگم نے مسکرا کر خانم کو خاموش ہونے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا بچی ہے، بولنے دے بھابھی سے۔ نذیرہ بیگم نے مسکرا کر کہا اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور کامیاب کرے میری بیٹی کو، اللہ کامیاب کرے میری بیٹی کو۔ خانم کا اداس چہرہ دیکھ نذیرہ بیگم نے مسکرا کر کہا بھئی ہمیں تو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، کیوں نہ رشتے کی بات کر لیں؟ ہمیں اسی سال میں آپ کی بیٹی چاہیے، ہمارے شہزادی کی خواہش ہے۔ نذیر افندی نے مسکرا کر کہا، جس پر لاؤنج پر بیٹھے سب مسکرا دیے۔ رشتے کی بات سٹارٹ ہوئی، جس کو طاہر نے ٹوکا رکے رکے، یہاں ہونے والے دولہے دلہن کا کام، آپ لوگ باہر لان میں جائیں۔ یہاں ہونے والے دولہا دلہن کا کیا کام؟ آپ لوگ باہر لان میں جائیں، باتیں کریں، چلیں شاباش اٹھیں۔ طاہر نے مسکرا کر خانم اور بازل کو اٹھا کر لان میں بھیج دیا۔ السلام علیکم خانم، کیسی ہو؟ وعلیکم السلام۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو نہیں پتا؟ ابھی تو بتایا تھا اندر میں بازل افندی، نذیر افندی کا اکلوتا سمجھدار کامیاب آرمی آفیسر بیٹا ہوں۔ وہ طنزیہ مسکرا کر بولا نہیں، غلط، آپ غلط انٹرو دی ہے اپنا، مطلب آپ کا۔ اس نے ابرو اچکایا، مطلب آپ ایک بدتمیز، کم ظرف، چیپ، لوف اور 2 نمبر انسان ہیں، بلکہ آپ تو انسان کہنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ اوہ تھینک یو سو مچ میرا اتنا تعارف دینے کے لیے، اور ہاں آپ انسان کہنے کے بھی قابل نہیں ہیں، آپ اتنے گرے ہوئے انسان ہیں، جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں۔ وہ دھیما سا مسکرا کر بولا اور اس کے دائیں گار پر ڈمپل تھا۔ کچھ دیر کے لیے خانم مسمرائز ہوئی۔ اوہ ہیلو، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ جی وہ اس کی تالی بجانے سے ہوش میں آئی۔ واٹ، کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ کس بات کا؟ وہ انجان بنا جو آپ نے اب بھی کہی ہے، جیسے بھی آپ کا ہوں۔ وہ غصے سے بولی اوہ اچھا، یہ بات آپ کی سچ میں بھولنے کی عادت ہے، یہ مجھے دیکھ کر بھول جاتی ہیں؟ چلیں کوئی بات نہیں، میرے ساتھ رہیں گی تو عادت ہو جائے گی آپ کو۔ ایک منٹ، کون سے خواب سجا کر آئے ہیں آپ جناب؟ خواب نہیں، میں حقیقت کی دنیا میں جیتا ہوں، اور آپ کے رشتے کے ارادے سے آیا ہوں۔ شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں کرنا چاہتی۔ خانم مضبوط لہجے سے بولی۔ کیوں؟ بازل کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کیا مطلب کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ تو بس نہیں کرنا چاہتی، آپ کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ شادی تو آپ کی مجھ سے ہی ہوگی۔ اب کی بار بازل مضبوط لہجے میں بولا تھا، میں انکار کر دوں گی شادی سے۔ اور کیا کہیں گی؟ کیوں انکار کر رہی ہیں آپ شادی سے؟ آپ کی اصلیت بتاؤں گی۔ کون سی اصلیت خانم، کون سی اصلیت؟ وہ سمو مت دلاؤ مجھے، یہی کہ آپ ایک چیپ اور 2 نمبر انسان ہیں، لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، آپ نے کسی اور لڑکی کے لیے مجھے چھوڑ دیا۔ خانم کی آواز میں بولتے ہوئے ڈر تھا۔ اور جب آپ کے والدین کو پتہ چلے گا کہ آپ کسی نامحرم سے باتیں کرتے تھی، کیسا محسوس ہوگا ان کو؟ یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ اور رہی بات شادی کی تو یہ ناممکن ہے، شادی لڑکی کی رضامندی کے بغیر ناممکن ہے۔ شادی تو آپ کی مجھ سے ہی ہوگی، چاہے آپ کی رضامندی ہو یا نہ ہو۔ وہ خانم کے دونوں بازو سختی سے پکڑے کہہ رہا تھا چھوڑیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن بازل کی گرفت میں ایک شدت تھی اور آنکھوں میں ایک جنون تھا جو خانم آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ چھوڑیں مجھے۔ اب کی بار خانم نے اپنے بازو بازل کی گرفت سے زور سے کھینچ کر آزاد کروائے تھی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ طاہر مسکراتا ہوا لان میں آیا، جس پر بازل خانم سے تھوڑا دور ہوا اور خانم اپنے بھائی کو ایک اسمائل پاس کرتی واپس کمرے میں چلی گئی۔ کچھ نہیں یار، بس ایسے آپ کی بہن سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ بتاؤ کب کی ڈیسائیڈ ہوئی شادی کی تاریخ؟ بازل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ 1-2 سال بعد کی ہوئی ہے، طاہر نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں یار، میں ابھی بات کرتا ہوں ماما پاپا سے۔ بازل کو ڈر تھا کہ کہیں وہ سچ میں اس سے شادی سے انکار نہ کر دیں۔ رک، میں مذاق کر رہا تھا یار، اگلے جمعے کو ہے تم دونوں کا نکاح بھی اور رخصتی بھی۔ اوہ شکر ہے خدا، یار تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا۔ تم بہت خوش ہو؟ ہاں بہت زیادہ، تم نہیں جانتے کئی دعائیں مانگی ہیں میں نے۔ اچھا، کیسی لگی تمہیں میری معصوم سی بہن؟ طاہر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور بہت معصوم بھی ہے، اس کی معصومیت کا ہی تو دیوانہ ہوں میں۔ بس بھولو مت، اس کے بھائی کے سامنے کھڑے ہو تم، اس کی بہن کی باتیں کر رہے ہو۔ آہا یار، میں کون سا برائی کر رہا ہوں، تعریف ہی تو کر رہا ہوں، اور اگر پسند کرتا ہوں تو رشتہ لایا ہوں میں، اس لیے تم کچھ نہیں کہہ سکتے مجھے۔ آہا، اب کی بار طاہر اور بازل دونوں ہنسے تھے۔ ماموں مجھے نہیں کرنی بازل افندی سے شادی۔ لیکن کیوں بیٹا؟ ماموں مجھ سے بڑے ہیں اس لیے۔ بیٹا یہ کوئی انکار کی وجہ نہیں ہوتی، آپ کے بابا بھی مجھ سے 7 سال بڑے ہیں، لگتا نہیں ہے، اس لیے بازل صرف 5 سال بڑا ہے، اور لڑکے ویسے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ماما وہ ایک آرمی آفیسر ہے، ان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کب مر جائیں۔ خانم بہت جواب، اور کچھ نہیں۔ یہ کیا بولے جا رہی ہو؟ تمہیں آرمی بہت پسند ہے، یہ میں جانتی ہوں، اب تم کچھ اول فول نہیں بولو گی۔
لیکن ماما میں نے کہا کچھ نہیں، بہت اچھا لڑکا ہے، سلجھا ہوگا، 5 وقت کا نمازی، ہینڈسم، سمجھدار، آپ کے پاپا کو بھی بہت پسند ہے اور سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کو بہت خوش رکھے گا۔ لیکن ماما آپ خانم اب مجھ سے مار کھاؤ گی۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں تو کچھ نہیں، اس جمعے کو آپ کا نکاح ہے، بس نکاح کی تیاریاں کریں آپ۔ ماما خانم خاموش ہو جاؤ، میں نے جو بولا ہے اس پر عمل کرو بس۔ جی ماما۔ خانم سمجھ گئی تھی اس نے جو کہا ہے غلط کہا ہے، اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ افندی اور سوشا ہاؤس میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھی، دونوں فیملیز بہت زیادہ خوش تھیں۔ آج شادی کا دن تھا، خانم لال بھرے ہوئے لہنگے کے ساتھ ہاتھوں پر مہندی لگانے، چوڑیاں گجرے پہنے، لائٹ سا میک اپ کیے وہ ایک اپسرا لگ رہی تھی۔ دوسری طرف سے 6 فٹ سے نکلتا قد، ہلکی ہلکی بیئرڈ اور نابی ہونٹ، گرے آنکھیں، بلیک شیروانی پہنے سے کسی سلطنت کا شہزادہ لگتا تھا۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے سب کی آنکھوں کا مرکز بنے ہوئے تھے اور خانم کا جیسے بس نہیں چاہ رہا تھا کہ بادل کے چہرے کی مسکراہٹ چھین لے، جیسے اس نے چھینی تھی۔ نکاح شروع ہوا۔ بادل نظر افندی، آپ کا نکاح خانم محمود شاہ بمہ حق مہر 5 لاکھ کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ جی قبول ہے۔ اس کی محبت اس کو مل گئی تھی۔ جی جی قبول ہے۔ اس نے بے ساختہ خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ خانم محمود شاہ، آپ کا نکاح بادل افندی بمہ حق مہر 5 لاکھ کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ خانم خاموش تھی۔ بیٹا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی ایک بار واپس پوچھتے ہیں۔ خانم خاموش تھی۔ خانم بیٹا قبول ہے؟ بولو مولوی صاحب، جواب کے منتظر ہے۔ مسز محمود شاہ اپنی بیٹی کو پیار سے سر پر ہاتھ رکھتے کہتی ہیں، خانم محمود شاہ، آپ کا نکاح بادل افندی بمہ حق مہر 5 لاکھ کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ وہ خوش تھی لیکن ڈر بھی رہی تھی، وہ اس شخص پر واپس یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ جی قبول ہے۔ اس نے اپنا آپ بادل کو دے دیا تھا۔ جی قبول ہے۔ اور پھر سب نے نکاح پورا ہوتے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ یا اللہ مجھے ہمت دینا کہ میں خانم کو اپنی محبت کا یقین دلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ پلیز میری مدد کرنا اور مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھنا، میں اس شخص پر ایک بار واپس یقین نہیں کر رہی۔ نکاح مکمل ہوا اور خانم آدھا گھنٹہ میں خانم محمود شاہ سے خانم بادل افندی ہوگی۔ رخصتی ہوتی ہے، وہ اپنے ماما پاپا اور بھائی سے مل کر افندی ہاؤس روانہ ہوتے ہیں۔ بیٹا یہ ہے بادل کا روم، مسز نظر افندی خانم کو مسکرا کر کہتی ہیں۔ جی آنٹی۔ وہ ان کے کہنے پر ایک بار پورے کمرے کو دھیان سے دیکھتی ہے۔ نفاست سے پورا کمرہ سجا ہوا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، ایک سائڈ پر صوفہ، ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل، اس کے بالکل سامنے ایک بڑے سائز کا بیڈ جہاں وہ بیٹھی تھی۔ وہ خیالوں سے نکلتی، اٹھ کر کپڑے چینج کرنے جاتی ہے۔ تم نے کپڑے چینج کیوں کیے؟ اچھی لگ رہی تھی۔ بادل مسکرا کر آتا ہے، میری مرضی، یک طرفہ جواب۔ اچھا یہ تو بتا دو صوفے پر کیوں بیٹھی ہو؟ وہ ایک بار پھر سوال کرتا ہے۔ کیا مطلب آپ کے صوفے پر کیوں بیٹھی ہوں؟ آپ سے شادی تو کر لی ہے، آپ کی بیوی کبھی نہیں بنوں گی۔ آپ کا کیا بھروسہ، کل کوئی لڑکی ملے تو آپ اس کے پیچھے چل دیں۔ خانم میری بات سنو۔ نہیں سننے مجھے کوئی بات، مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے۔ خانم لائٹ آف کر دیں، میرے سر میں درد ہے پلیز۔ وہ تنزیہ کہتی ہے کہ وہ خاموشی سے لائٹ آف کرتا بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک ہفتے بعد۔ السلام علیکم بابا۔ گڈ مارننگ ماما۔ بادل ڈائننگ پر بیٹھ کر سلام کرتا خانم کو دیکھتا ہے جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ بیٹا۔ نظر افندی مسکرا کر کہتے ہیں، بابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی بولو بیٹا۔ نظر افندی چائے کا سپ لیتے کہتے ہیں، بابا میرا کوئٹہ ٹرانسفر ہو رہا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ شادی کے بعد خانم کہیں نہیں گئی تو میرے ساتھ چلیں۔ ہاں کوئی نہیں، اچھا آئیڈیا، لیکن انکل میں نے نہیں جانا، میں آپ کی اور آنٹی کے ساتھ رہوں گی۔ بیٹا بادل ٹھیک کہہ رہا ہے، اب ہم بزرگوں کے ساتھ بور ہو جاؤ گی۔ بادل کے ساتھ جاؤ، گھوم لینا۔ وہ مسکرا کر کہتے ہیں، لیکن کچھ نہیں، آپ جا رہی ہیں، بادل کے ساتھ جاؤ، پیکنگ کرو اپنی بھی اور بادل کی بھی۔ جی انکل۔ خانم اٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ وہ پیکنگ کر رہی ہوتی ہے جب بادل آتا ہے۔ اپنا وہ بلیک ڈریس ضرور رکھنا، پر زیادہ اچھا لگتا ہے وہ، میں آپ کی پسند پہننے کی پابند نہیں ہوں، مجھے آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ میرا آپ پر کیا حق ہے؟ آپ اچھے سے جانتی ہو اگر میں نے اپنا حق دکھایا ہے تو بہت برا ہوگا۔ خانم بادل افندی، آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، آپ ٹھرکی 2 نمبر انسان ہیں جن کا ایک لڑکی سے دل بھرتا ہے تو دوسری ڈھونڈ لیتے ہیں۔ خانم اپنی روم میں بول رہی تھی کہ خانم بادل غصے سے کہتا ہے، کیا ماریں گے؟ ماریں گے مجھے بتائیں نا، ماریں گے، چلے ماریں۔ کمزور مرد عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور سوری، جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ مرد ہی نہیں ہوتے۔ مجھے عورتوں پر ہاتھ اٹھانا اچھا نہیں لگتا، ورنہ خانم میرا پہلا ہاتھ تم پر اٹھتا، وہ میری ایک غلطی تھی جس کو تم خود بڑھا رہی ہو۔ غلطی؟ آپ اسے غلطی کہتے ہیں؟ یہ گناہ ہوتا ہے بادل افندی۔ گناہ سمجھے آپ کسی کو جھوٹی تسلی دو کہ نہیں چھوڑوں گا، آپ اپنی عادت ڈال کر چھوڑ دینا ایک جرم ہے، سمجھے آپ۔ بادل کو اسے دروازہ بند کر کے روم سے چلا جاتا ہے۔ آخر اس سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے احساس تھا اس بات کا، اب اسے خانم کو بھی دلانا تھا۔ وہ دونوں نظر افندی اور مسز نظر سے مل کر سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ خانم فلائٹ میں پہلی بار بیٹھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ بادل کے ساتھ بیٹھی صورت پڑ رہی تھی کہ فلائٹ کے ٹیک آف ہوتے ہی وہ گھبرا کر بادل کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتی ہے جس پر وہ مسکراتا ہے۔ تقریباً 10 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد 10
آدھا ہوگا۔ گھنٹے کے فلائٹ کے بعد وہ اپنی مطلوبہ جگہ پہنچتے ہیں۔ یہ منظر ایک بہت بڑے گھر کا تھا جہاں انٹر ہوتے ہی ٹی وی لاؤنج، برابر میں کچن اور ساتھ ساتھ ہی سیڑھیاں چڑھتے 2 روم تھے۔ انم وہ گھر کو دیکھ رہی تھی کہ بادل کی آواز پھٹ چکی۔ یہ والا روم ہمارا ہے انم، بادل ساری باتیں بلائیں مسکرا کر کہتا ہے۔ ہمارا ہمارا روم؟ بازل افندی ایک بات غور سے سن لو، میں تمہارے ساتھ یہاں آ تو گئی ہوں صرف انکل آنٹی کے کہنے پر، لیکن اس خوش فہم مت رہنا کہ میں تمہارے ساتھ ایک روم میں رہوں گی یا تمہارا ہر کہا مانوں گی، سمجھے؟ ہانم کیا ہو گیا ہے؟ تم تو بہت معصوم سی لڑکی تھی، تمہیں یہ سب کس نے سکھایا ہے؟ آپ نے سکھایا ہے کہ بدتمیز کیسے ہوتے ہیں، آپ نے مجھے ایسا کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہوا تھا۔ ہانم ایک بار میری بات سنو، دیکھو پلیز، مجھے کچھ نہیں سننا، نہ کچھ دیکھنا ہے، ایسا نہ جو تھوڑی بہت عزت میری آنکھوں میں ہے آپ کے لیے وہ بھی گر جائے۔ ہانم ایسا مت کرو یار، سن لو میری بات، میں نے کل ایک آپریشن پر جانا ہے پوری ٹیم کے ساتھ، تو میرا کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں کچھ کہتا کہ وہ آگے سے بولی، میری بلا سے بھاڑ میں جائیں، آپ نہیں سننا میں نے کچھ۔ وہ اتنا کہہ کر گیسٹ روم میں چلی گئی تھی اور وہ بھی اپنی ہر کوشش ناکام سمجھ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ بھوک تو دونوں کی ہی اڑ گئی تھی۔ اگلے دن ہانم اٹھی، فجر کی نماز ادا کی اور ناشتہ بنانے کچن میں آئی۔ فریج میں آلریڈی سب موجود تھا، انڈے، بریڈ اور ضرورت کی تمام اشیاء۔ اس نے اپنے لیے انڈا بنا کر پلیٹ میں انڈے کی سائڈ پر بریڈ رکھی اور ایک کپ میں چائے ڈال کر ناشتہ کرنے لگی۔ بازل آرمی یونیفارم میں بے حد حسین اور لگ رہا تھا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہانم بھی آنکھیں کچھ پل کے لیے اس پر ٹھہر گئی تھی۔ ہانم، بازل نے اسے خیالوں میں دیکھ آواز دی۔ جی کیا ہوا؟ وہ حال سے باہر آتی بولی۔ کہاں گم ہو؟ وہ اس کے خیالوں میں گم دیکھ پوچھتا ہے۔ میری مرضی، آپ کو کیا ہے؟ وہ بمشکل اس پر سے نظریں ہٹا کر بولی۔ میرا ناشتہ کہاں ہے؟ وہ ڈرائنگ روم خالی دیکھ کر پوچھتا ہے۔ مطلب مجھے جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، میرا ناشتہ کہاں ہے؟ آپ کے الحمدللہ ہاتھ سلامت ہے اور آنکھیں بھی، تو خود بنائیں اور کھا لیں۔ ہانم تم میری بیوی ہو، میں بنانا چاہیے ناشتہ میرے لیے؟ نہ بالکل نہ، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ کے قابل وہ سمجھدار لڑکی تھی، اسی سے گئے۔ اب وہ کہاں سے آ گئی ہمارے بیچ میں؟ وہ ہمیشہ سے ہمارے بیچ میں ہے اور آپ خود لائے تھے اسے ہمارے بیچ میں۔ انم چائے پیتے کہتی ہے کہ بازل اس کے چائے کا کپ اس سے لیتا پیتا ہے۔ چائے بہت میٹھی تھی، آئندہ سے چینی کم ڈالنا۔ وہ مسکرا کر کہتا انم کے ہونٹوں پر لگی چائے صاف کرتا ہے اور انم یک دم پیچھے ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ شرماتی بھی ہو۔ وہ کہتا اپنی ڈیوٹی کے لیے روانہ ہوتا ہے اور وہ دم بخود اسے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ انم ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ ایک نیوز پر بے ساختہ فون اٹھا کر بازل کی یونٹ فون کرتی ہے۔ ہیلو، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیپٹن بشیر اسپیکنگ۔ آپ کون؟ سر میں مسز بازل بات کر رہی ہوں۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ کہاں ہیں وہ؟ پلیز ان کو فون دیں۔ وہ اچھا نہیں میم، وہ ہاسپٹل میں ہیں، ان کو گولیاں لگ گئی ہیں، کریٹیکل کنڈیشن ہے ان کی۔ پلیز بتائیں کون سا ہاسپٹل ہے، مجھے آنا ہے، پلیز بتائیں میم۔ وہ سٹی انٹرنیشنل ہاسپٹل میں۔ اوکے تھینک یو سر۔ وہ سر پر ٹھیک سے دوپٹہ لیے ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ 15 منٹ کے بعد وہ ہاسپٹل کے سامنے تھی۔ سر کہاں ہے کیپٹن بازل؟ پلیز بتائیں آپ کون؟ میں مسز بازل ہوں، کہاں ہیں وہ اور کیسے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بشیر اسے پریشانی میں دیکھ کر کہتا ہے اب یہاں بیٹھ جائیں۔ بشیر اس کو پریشانی میں روتا دیکھ کہتا ہے۔ وہ ایک جگہ کرسی پر بیٹھ کر بے ساختہ دعائیں کرنے لگتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ بازل کو ٹھیک کر دو، پلیز اس کو کچھ مت ہونے دینا ورنہ میں بھی مر جاؤں گی۔ وہ دعاؤں میں مشغول تھی کہ ڈاکٹر آتا ہے۔ کیپٹن بشیر، ہی از آؤٹ آف ڈینجر، ہم ان کو روم میں شفٹ کر رہے ہیں، آپ مل سکتے ہیں ان سے۔ اوکے ڈاکٹر۔ وہ روم میں گئی جہاں بازل ایک بیڈ پر نیم بے ہوشی میں تھا۔ اس کو ایسے دیکھ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ انم تم یہاں کیسے؟ بازل اسے دیکھ مسکرا کر کہتا ہے۔ وہ جلدی سے آنسو صاف کرتی ہے۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ چلا تو آ گئی۔ اچھا، اور یہ آنکھیں کیوں سوجی ہیں تمہاری؟ ماما پاپا کی یاد آ رہی تھی۔ ہاں ہاں، اچھا یہ بھی بہانہ اچھا ہے ویسے۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے۔ بشیر بھائی، ان کو کب تک ڈسچارج ملے گا؟ بہنا بس 1 ہفتے بعد مل جائے گا۔ شکریہ بھائی، میرے لیے پریشان ہو رہی تھی، وہ مسکرا کر کہتا ہے۔ جی نہیں، اتنی جلدی بیوہ نہیں ہونا چاہتی میں، بس اس لیے۔ حاجز پر بازل ہنستا ہے۔ وہ 1 ہفتہ بعد گھر آتا ہے۔ بشیر بھائی آپ کو ان کے روم میں لے جائیں، میں سوپ لاتی ہوں ان کے لیے۔ جی بہن ٹھیک ہے۔ بشیر بازل کو روم میں لاتا ہے۔ بڈی کیسا فیل کر رہا ہے اب؟ یار درد ہو رہا ہے تو ٹھیک سے ہو کے بیٹھ۔ یار زخم میں نہیں، تیری بھابھی کی بے رخی، وہ تو اتنی اچھی معصوم چنچل سی تھی میری دیوانی، وہ ذرا سی تکلیف پر رونے لگتی تھی، تو اب یار اب موت سے لڑ کر آیا ہوں، اسے پرواہ ہی نہیں ہے میری، بہت بدل گئی ہے۔ بازل ایک بات کہوں؟ ہاں بول۔ بازل بھابھی ابھی بھی پہلے جیسی ہے، تو نہیں جانتا تیرے لیے کتنا روئی ہے۔ تیری خبر کے لیے سب سے پہلے بھابھی کا فون آیا تھا، ان کے دل میں تیرے لیے ابھی بھی محبت ہے، بس تجھے پیار سے ڈیل کرنا ہوگا ان کو واپس سے بچوں جیسا تیرا دیوانہ بنانے کے لیے۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے یار۔ دروازے کی دستک پر دونوں اس طرف دیکھتے ہیں۔ اندر آ جاؤ۔ جی بھابھی آ جائیں، آپ کا ہی گھر ہے۔ بشیر مسکرا کر کہتا ہے۔ بھائی یہ لیں، ان کو سوپ پلا دیں۔ بھابھی سوری میں کر دیتا لیکن ابھی گھر سے فون آیا ہے، آپ کرو نا۔
اس نالائق کی سیوا میں چلتا ہوں۔ لیکن بھائی پلیز بھابھی، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ بھائی۔ بشیر ایک آنکھ ونک کرتا دونوں کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ وہ سوپ پلانا شروع کرتی ہے۔ یہ لیں پئیں۔ وہ چمچ اس کے آگے کرتی بولتی ہے، مجھ سے ابھی بھی محبت کرتی ہو؟ جی ہیں؟ میرا خیال رکھ میرا خیال رکھ رہی ہو، محبت نہیں تو کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہہ رہی ہوں کہ بیوہ نہیں ہونا چاہتی، بس صرف اس لیے کہہ رہی ہوں یہ سب۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ اس کے ہنستے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ زیادہ درد ہے؟ لیٹ جائیں، ہنسے مت۔ او کتنی کہر ہے، محبت نہیں عشق ہے۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہی بات کو کتنی بار بتاؤں میں کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں بیوہ نہیں ہونا چاہتی، بس اس لیے کہہ رہی ہوں، سمجھے آپ کو؟ وہ اس کو سوپ پلا کر میڈیسن کھلا کر اس کو ٹھیک سے لٹا کر روم سے جانے لگتی ہے کہ وہ روکتا ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ اپنے روم میں۔ یہیں رک جاؤ، نہیں اگر کوئی کام ہوا تو آواز دے دیجیے گا، ورنہ کہہ کر روم میں رکی نہیں چلی جاتی ہے۔ اگلے دن آنم فجر کی نماز پڑھ کر کچن میں جانے کی تیاری میں تھی جب بادل کمرے سے کچھ گرنے کی آواز پر وہاں بھاگتی ہے۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ مجھے بلا لیتے، مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے، میں خود کر سکتا ہوں۔ وہ کہہ کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہے کہ گرنے لگتا ہے اور آنم آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتی ہے۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں چاہیے تمہاری ہیلپ۔ اب کس بات کا غصہ ہے؟ ویسے ہی اتنے زخمی ہیں اور تکلیف کیوں دے رہے ہیں خود کو؟ میری مرضی؟ جی نہیں، آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ کیوں؟ یہ کس حق سے کہہ رہی ہو؟ آپ کی بیوی ہوں، آپ پر حق۔ وہ کہتے کہتے رکتی ہے۔ بس کہہ رہی ہو نا، چپ ہو جائیں، بیٹھیں، میں ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ وہ بات کو سنبھالنے کی کوشش کرتے کمرے سے نکل جاتی ہے اور بادل پیچھے مسکراتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد ناشتہ بنا کر لاتی ہے۔ یہ لیں آپ کا ناشتہ، کھلاؤ گی نہیں؟ وہ مسکرا کر کہتا ہے۔ اس کے گال پر ڈمپل پڑتا ہے۔ آنم نے آج دیکھا تھا وہ اس ڈمپل میں کھو گئی تھی۔ آنم ناشتہ کھلاؤ گی نہیں؟ نہ نہیں، آپ خود کھا لیں۔ آنم تم میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ میں نے کب اڑایا آپ کا مذاق؟ تمہیں پتہ ہے نا میں نہیں کھا سکتا خود سے کچھ، تم پھر بھی سوری، میں کھلاتی ہوں، وہ گھبرا کر کہہ رہی تھی۔ اس کی ڈمپل سے نظریں ہٹائے اسے جلدی جلدی سوپ پلا کر چلی جاتی ہے۔ وہ اس کی بدلتی فیلنگز دیکھ مسکراتا ہے۔ یہ کیا تم اپنا سامان یہاں کیوں رکھ رہی ہو؟ میں آج سے آپ کے ساتھ رہوں گی، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو واپس گیسٹ روم چلی جاؤں گی۔ اچھا جی۔ ایسا ایسا وہ ریکور ہو رہا تھا ایک ہفتے بعد۔ بازل ریڈی ہیں تو چلیں ڈاکٹر کے پاس؟ ہاں چلو۔ آج بازل کا روٹین چیک اپ تھا کہ وہ پراپر ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں۔ وہ گاڑی کا ویٹ کر رہے تھے کہ بشیر گاڑی لاتا ہے۔ السلام علیکم بشیر بھائی۔ وعلیکم السلام بھابھی۔ چلیں بڈی، چلیں اسپتال۔ ڈاکٹر اب کیسا ہے ان کا ہاتھ؟ ہی از پراپرلی فائن، اب یہ واپس ڈیوٹی بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اوکے تھینکس ڈاکٹر، بازل کہتا روم سے باہر نکلتے ہیں۔ بھابھی مجھے گھر جا کے آپ کے ہاتھ کی اچھی سی چائے پینی ہے۔ ہاں ہاں جی بھائی ضرور۔ بھائی آپ بیٹھے، میں چائے لاتی ہوں۔ اوکے یار سن، بازل بشیر سے کہتا ہے، ہاں بول یار مجھے مشورے چاہیے، دیکھ ٹھیک سے کہنا میری محبت کا معاملہ ہے۔ ہاں ہاں بول یار، میرا بھائی ہے، بول کیا بات ہے؟ یار وہ مجھ سے ابھی بھی ناراض ہے، بتا میں کیا کروں؟ کون چپیڑ کھائے گا میرے کولوں ہور تو ارے تم پنجابی بھی بولتے ہو؟ تم نے ہی سکھائی ہے اس کو، دفع کرو میری بات سنو۔ ہاں بولو یار، تیری بھابھی کو اور کون؟ اچھا اچھا یار، اس نے کہا تھا جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو وہ واپس گیسٹ روم میں رہے گی۔ مطلب تم نے ابھی تک بھابھی سے سوری نہیں کی؟ یار اس نے موقع ہی نہیں دیتی، اپنی چلاتی ہے بس۔ اب تو مجھے بھی ڈر لگتا ہے۔ پاکستانی آرمی آفیسر کا بہادر نوجوان کیپٹن بازل افندی دشمنوں کو منہ توڑ جواب دینے والا اپنی بیوی سے ڈر گیا۔ یار مذاق نہ اڑا پلیز، میں ٹینشن میں ہوں۔ اچھا سن، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ ہاں بول کیا؟ جب بھابھی تیرے پاس نہ ہو تو انہیں بہت پیار سے ڈیل کرنا ہے۔ پاس ہو نا تو انہیں بہت پیار سے ڈیل کرنا ہے، ان سے سوری کر لیں، ان سے معافی مانگ اور ان کو اپنی محبت، اپنے عشق کا یقین دلا۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے بھابھی کا دل تیرے لیے نرم ہو گیا، وہ تمہاری بات بھی سن لیں گی۔ لیکن یار، بازل آنم کو دیکھ کہتا کہتا رکا تھا۔ بھائی آپ کی چائے اور سینڈوچ کھا کر بتائیں کیسے ہیں؟ بھابھی سچی کمال ہے، امیزنگ، تھینک یو بھائی۔ یہ کیا کر رہی ہو آنم؟ سامان واپس پیک کر رہی ہوں۔ کیوں؟ میں نے آپ سے کہا تھا جب آپ ٹھیک ہو جاؤ گے تو میں واپس گیسٹ روم میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ آنم تم سچ میں اتنی نفرت کرنے لگی ہو؟ نہیں، میں آپ کو اپنی نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی، مطلب کچھ نہیں۔ ہانم اب تک میں تمہارے کہنے پر خاموش ہو جاتا تھا، آج نہیں، آج تم میری ساری باتیں سنو گی، سمجھی؟ وہ اس کے دونوں بال سختی سے پکڑ کر رہتا ہے۔ بادل چھوڑے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ نہیں، آج تم میری سنو گی، صرف اور صرف میری۔ آنم میری جان، میرا بچہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت۔ میں جانتا ہوں میری غلطی تھی، مجھے ہماری دوستی کے بیچ میں تیسرے کو نہیں لانا چاہیے تھا۔ محبت محبت مائی فٹ، آپ اپنی یہ محبت کے دعوے کسی اور سے کریے گا کیونکہ اب مجھے یقین نہیں رہا پر بازل۔ تو تنزیہ مسکرا کر کہتی ہے، میں آنم محمود شاہ تھی، آنم محمود شاہ ہوں اور ہمیشہ آنم محمود شاہ رہوں گی۔ مجھے آپ کے نام کی ضرورت نہیں ہے آنم، بس بہت سن لی میں نے تمہاری، بس اب اور نہیں۔ وہ آپ کی بار غصے سے بولا تھا، تم اب میری بیوی ہو، میری انتہائے حیات
ہو میری محبت میرا عشق ہو آنم، تم آنم بازل افندی ہو، مجھے تمہاری ضرورت ہے آنم، تم کیوں نہیں سمجھتی تمہیں پانے کے لیے کتنا رویا ہوں میں آنم، پلیز سمجھو مجھے۔ وہ اب کی بار رو رہا تھا ہچکیوں کے ساتھ۔ وہ سچ میں وہ بازل نہیں تھا جس نے آنم کو ٹھکرایا تھا، یہ بازل تو آنم کے لیے رو رہا تھا، اس کے آگے گڑ گڑا رہا تھا۔ آپ میرے لیے رو رہے ہیں؟ وہ سچ میں حیران تھی۔ آنم تم نہیں جانتی، جب میری اور تمہاری دوستی ختم ہوئی تھی تب مجھے بھی افسوس ہوا تھا، خیال تھا مجھے، لیکن تب میں اپنی بے مول محبت میں اندھا ہو گیا تھا۔ جب میں نے ابیہ سے شادی کا کہا تو اس نے منع کر دیا۔ میں اس کے دیے گئے پتے پر گیا جہاں وہ مجھ سے گفٹ لیتی تھی، چیزیں منگواتی تھی۔ اس پتے پر پہنچ کر پتہ چلا کہ اس کی تو شادی ہو چکی ہے اور اس کا نمبر ٹرائی کیا، اس کا نمبر بھی بند ملا۔ اس نے ٹائم پاس کیا میرے ساتھ، اس نے بے وفائی کی میرے ساتھ۔ اس کے بعد کیا ہوا آنم؟ اس وقت ساکت بیٹھی اس کی کہانی سن رہی تھی۔ آنم مجھے تب احساس ہوا کہ جو دنیا مکافاتی عمل ہے، میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو میری محبت نے بھی قدر نہیں کی میری۔ آنم میں بہت رویا تھا تمہارے لیے، اور ایک دن میں نے تہجد کی نماز ادا کی اور مجھے یقین جانو بہت سکون ملا تھا، اور پھر میں نے نمازیں پڑھنا شروع کیا اور نماز کی دعا میں تمہیں مانگا۔ یہی 1 سال کا آنم میرے لیے صدی کے برابر رہا۔ تم جانتی ہو 1 سال میں کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ میں مانتا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ 12 مہینے، 365 دن، 8760 دن، 52,5600 منٹ اور 3153 سیکنڈ۔ یہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل تڑپا ہوں میں آنم، صرف تمہیں سوچا تھا، تمہیں مانگا۔ اس وقت مجھے تمہاری محبت کا شدت سے افسوس ہوا تھا، تمہارے سچے عشق کو ٹھکرا دیا کسی اور کے لیے۔ میں بیمار رہنے لگا تھا صرف اور صرف تمہاری یاد میں، اور جب پاپا کو میری طبیعت کا پتہ چلا تو ان کو کس نے بتایا تھا آپ کی طبیعت کا؟ آپ تو یونٹ ہوتے تھے نا، بشیر نے بتایا تھا، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اس نے پاپا کو بتایا تھا اور پھر پاپا مجھ سے ملنے یونٹ آئے۔ میں اتنا کمزور مرد نہیں تھا میں آنم، لیکن تم پتہ نہیں کیسے میں کمزور ہونے لگا تھا، تمہاری یادیں تڑپاتی تھی، اور جب پاپا مجھ سے ملنے آئے تھے ان کے سامنے ان کا 25 سالہ مضبوط بیٹا ہچکیوں سے رویا تھا، اور تب میں نے پاپا کو سب سچ بتا دیا تھا، اپنی سچے عشق کو کسی کی بے وفائی کے چکر میں اپنے ہاتھوں گوا دیا تھا۔ آنم تم جانتی ہو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس ٹائم مجھے پتہ چلا جب پاپا نے بتایا کہ آنم افندی یعنی تم ان کے دوست کی بیٹی ہو، لیکن پاپا نے مجھ سے کہا کہ تم انکار کر دو گی، میں نے تمہیں ٹھکرایا تھا، تم بھی ٹھکرا دو گی آنم، مجھے بھی اس بات کا ڈر تھا تم انکار نہ کر دو، لیکن میں نے تمہیں اللہ سے مانگا تھا اور وہ دعا قبول کرتا ہے۔ مجھے تب یقین ہوا جب میں نے تمہارے سائن اپنے نکاح نامے پر پائے۔ آنم پلیز سمجھو مجھے، سچ میں تم انتہا کا عشق ہو گیا۔ وہ 25 سالہ مرد رو رہا تھا۔ آنم صوفے پر بیٹھی اپنے پیروں میں گرے اپنے اس محرم کو دیکھ رہی تھی جو اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ بازل اٹھیں، آپ صوفے پر بیٹھے، میں پانی لاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ اسے کھڑا کرتی کہتی ہے، یہ لیں پانی پئیں۔ وہ کچھ دیر بعد اسے پانی لا کے دیتی ہے۔ آنم پلیز مجھے معاف کر دو، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہتا ہے۔ بازل میں کوشش کروں گی میں پرانی باتیں بھول جاؤں، آپ پلیز رونا بند کریں۔ وہ بازل کا چہرے سے آنسو صاف کرتی ہے۔ تو مجھے معاف کر دو گی نا آنم؟ بازل مجھے ڈر لگتا ہے، اگر ابیہ واپس آ گئی آپ کی زندگی میں تو مجھے اس وقت کے واپس خود کو ٹکرائے جانے سے ڈر لگتا ہے۔ آنم مجھ پر یقین رکھو وہ نہیں آئے گی، اور اگر آئی تو اب میرے لیے صرف تم اہم ہو، تم میرا عشق ہو۔ آنم مجھے معاف کر دیا نا؟ جی بازل میں نے آپ کو معاف کیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ جی بازل سچی مچی میں نے آپ کو معاف کیا، تمہارا بہت بہت شکریہ مجھے معاف کرنے کے لیے۔ اب میں کبھی تمہاری ان ہرنی جیسی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، یہ کیپٹن بازل افندی کا وعدہ ہے۔ وہ کہتے یہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے اور ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں پر لب رکھتا ہے۔ اگلے دن کی صبح بہت پرسکون تھی۔ صبح بازل بنا آنکھیں بند کیے آنم کو دیکھ رہا تھا، اور وہ اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس کرتی ہے، اپنی آنکھیں کھولتی ہے جس پر بازل اسے مسکرا کر دیکھتا ہے۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ کنفیوز ہوتے ہوئے بولتی ہے۔ بیوی ہو میری، نہیں دیکھ سکتا کیا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کیسی نظروں سے دیکھ رہا ہوں میری چھوٹی سی جان؟ بازل کی ہاتھ آنم کے چہرے کے ایک ایک نش کو چھو رہے تھے۔ بازل میرا دل دھڑک رہا ہے، پلیز پیچھے ہو۔ اچھا تو دھڑکنے دو، دل کا کام ہوتا ہے دھڑکنا، تو اس لیے دھڑکنے دو، بازل شرارت سے کہتا ہے۔ بازل وہ بے بسی سے کہتی ہے، بس خاموش، مجھے اپنی بیوی کو پیار کرنا ہے۔ بازل آنم کو اپنے اثار میں لیتا ہے۔ بازل چھوڑیں، آپ کو دیر ہو جائے گی، ہونے دو، اس ٹائم بس آپ اور میں اور کوئی نہیں۔ وہ اس کی کان کی لو کو چھوتا ہے جس سے آنم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑتی ہے۔ بازل ہٹے پیچھے، وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کے خود سے دور کرتی ہے، اس سے دور بھاگ کر دروازے کے پاس جا کے رکتی ہے۔ آنم جانے من پاس آؤ نا، یہ ظلم ہے، وہ معصومیت سے کہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ظلم تو ظلم ہی صحیح، میں ناشتہ بنا رہی ہوں، آپ بھی ریڈی ہو کر آ جائیں۔ اچھا میری جان، بس ابھی آیا، 5 منٹ میں ریڈی ہو کر پھر کسی دن کس بھی لوں گا۔ توبہ ہے بازل، آپ کا سدھرنے کا کوئی پلان ہے؟ استغفر اللہ، تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیسی جنگ پر جانے سے منع کر دیا ہو میں نے۔
ہاں وہ ریڈی ہونے چلا جاتا اور آنم کچن کی طرف ناشتہ بنانے چلی جاتی ہے۔ آنم میری جان میرا ناشتہ، وہ ڈریسنگ کے آگے کھڑا ہوتا ہوا بول رہا ہے، جی جی بس لائیے لیں آپ کا ناشتہ۔ وہ ناشتہ ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر بیٹھتی ہے اور دونوں ناشتہ کرتے ہیں۔ چائے میں چینی نہیں ہے آنم، لیکن کیا لیکن میں نے تو چینی ڈالی تھی اس میں، یہ دیکھو آپ خود پی کر دیکھ لو۔ وہ چائے کا کپ اسے دیتا ہے۔ دیں وہ اس کے کپ سے چائے کا ایک سپ لیتی ہے، اس میں تو چینی ہے بازل، یہ لیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے کپ لے کر واپس ایک سپ لیتا ہے۔ اب ہوئی نا میٹھی چائے میٹھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ ایک آنکھ ونک کرتا ہے مسکرا کر۔ وہ اس کی بات سمجھ کر وہ خود بھی شرما کر نظریں جھکاتی ہے۔ اوہو دیر ہو گئی، میں چلتا ہوں ڈیوٹی پر، اپنا خیال رکھنا۔ جی اللہ کی امان، تم بھی اللہ کی امان میری چھوٹی سی جان۔ وہ اس کو کی پیشانی پر بوسہ دیتے ڈیوٹی پر روانہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا مسکرا رہا تھا جب بشیر دستک دیتے اس کے آفس میں آتا ہے۔ السلام علیکم بڈی، کیا حال ہے؟ آج دیر کر دی آنے میں۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، ہاں بس ایسے ہی۔ او میں سمجھ گیا، وہ شرارت سے ہنستا ہوا کہتا ہے۔ او بشیرے ایسا کچھ نہیں، سمجھا؟ اب دانت نکالنا بند کر۔ وہ اپنے اتنے پیارے نام کی توہین پر منہ بناتا ہے۔ یار کیا ہے بازل، اتنا پیارا نام تو ہے میرا، کیپٹن بشیر ملک، تو کیا اسے اتنے پیارے نام کی توہین کرتا رہتا ہے؟ جس پر بازل کہکا لگا کر ہنستا ہے۔ یار اتنا اچھا لگتا ہے بس، اور تیری شکل بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ تو اس لیے تجھے بشیرے بلاتا ہوں۔ ہاں، وہ ایک بار پھر کہکا لگاتا ہے۔ جب میں بات نہیں کرتا تو اسے اچھا ناراض نہ ہوا کر لڑکیوں کی طرح، کیپٹن ہے تو یار زنانی نہیں، زنانی۔ اوئے لڑکی ہے، لڑکی سے یاد آیا، مان گئی بھابی؟ ہاں بہت مشکل سے منایا اس کو، لیکن لڑکی ہے، ڈر ابھی بھی ہے اسے کہ کسی اور کے آنے سے اسے چھوڑ نہ دوں۔ ویسے بازل سیریسلی تم نے بھابی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، بہت رلایا ہے تم نے میری بہن کو۔ ہاں یار افسوس تو مجھے ہے، لیکن اب میں اس کا خود سے زیادہ خیال رکھوں گا، کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ گڈ بڈی، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ اور وہ دونوں اپنی اپنی ڈیوٹی کو ڈسکس کرتے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ کب صبح 9 سے رات کے 8 بج جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ دیکھ کتنا ٹائم ہو گیا، آنم ویٹ کر رہی ہوگی میرا، میں چلتا ہوں۔ او ماشاءاللہ بڑا خوش ہے آج تو۔ ہاں یار سچی مجھے آج میرا سکون میری زندگی لگتا ہے اب پوری ہوئی ہے آنم کے آنے سے۔ اچھا چل گڈ، ماشاءاللہ بھابی ویٹ کر رہی ہوگی تیرا، جا تو گھر۔ ہاں ٹھیک ہے، اللہ حافظ کہتا گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ بازل رات 9 بجے گھر آیا اور کمرے میں آنم کو پکارتا جاتا ہے۔ آنم کو نماز پڑھتا دیکھ وہیں ٹھہر گیا اور اس کی معصومیت پاک شفاف چہرہ دیکھ اس کی ساری تھکن اتر گئی تھی۔ کیا مانگا دعا میں؟ بازل نے آنم کو جانماز اٹھاتے دیکھ پوچھا۔ آپ کی لمبی عمر اور کامیابی کی دعا، آنم نے مسکرا کر کہا۔ اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، بازل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے صوفے پر بٹھاتے کہا۔ میرا سب کچھ آپ ہیں بازل، میں آپ کے ساتھ ہوتی ہوں تو خود کو محفوظ پاتی ہوں، ایک شہزادی سا لگتا ہے اپنا آپ مجھے۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ اوہ اچھا، وہ مسکرا کر کہتا ہے، جی جناب چلیں آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں آپ کے لیے۔ ڈیئر سویٹ ہارٹ وائف، یہ تھکن کھانا کھانے اور فریش ہونے سے نہیں اترے گی۔ وہ شوخ لہجے میں بولا۔ اچھا سو جائیں آپ اگر نیند آ رہی ہے تو۔ وہ معصومیت سے بولی، نہیں نا میرا بچہ، یہ تھکن سونے سے بھی نہیں اترے گی۔ اچھا میاں جی، پھر کیسے اترے گی آپ کی یہ ٹھرکی تھکن؟ ایسے حد سے آگے بڑھ گئی چاہت میری، پہچان لیتا ہوں قدموں کی آہٹ تیری۔ ہو اجازت تو سکون ذہن میں اتاروں، تیرے ہونٹوں پر رکھی ہے راحت میری۔ بازل آنم کے ہونٹ سراتے بولتا ہے، بہت ہوگی چیپ باتیں بازل، یہ لیں کپڑے، جائیں اب جا کر نہا کر فریش ہو جائیں میری چھوٹی سی جان۔ ایسی چیپ باتیں نہیں، رومانس کہتے ہیں، جو تمہیں نہیں آتا جانے من۔ کوئی بات نہیں، میں سب سکھا دوں گا۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا کہتا ہے، توبہ بازل، آپ بھی نا ٹھیک ہے، اب پلیز جائیں۔ وہ اسے فریش ہونے کا کہہ کر کچن میں چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد بازل کپڑے چینج کر کے کچن میں آتا ہے۔ آنم کو کھانا گرم کرتا دیکھ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اس کے اپنے ہاتھ اس کے گرد باندھا، اس سے مخاطب ہوا، بہت اچھا لگ رہا ہے آج میرا بچہ۔ بازل چھوڑے، مجھے کام کرنا ہے۔ تو تم کام کرو نا، میں نے کب روکا ہے؟ وہ اس کے کان کے پاس آہستہ سے بولا۔ میرا دل گھبرا رہا ہے بازل، نہیں پلیز۔ وہ مسلسل اپنے ہونٹوں سے اس کے چہرے کے نقش کو چھو رہا تھا۔ اوہ تم بلش کر رہی ہو؟ وہ اس کا ٹماٹر کی طرح لال چہرہ دیکھ مسکرا کر بولا۔ ویسے شرمانا بھی چاہیے، آخر کیا کہتے ہیں، ہاں یاد آیا، مجازی خدا ہوں آپ کا۔ ہاں آپ کی کتنی بھلڑ ہیں بازل، وہ کھانا کھاتے بولی۔ دیکھ لو پھر بھی تم یاد تھی، کتنے بھلکڑ ہیں آنم، اگر مجھے تمہارا خیال نہ آتا تو شاید میں مر جاتا۔ تم روز میرے خواب میں آتی تھی، ہر سیکنڈ ہر پل تم میرے خیالوں میں چھائی رہتی تھی، تم میری زندگی کا بہت قیمتی حصہ ہو۔ وہ کھانا کھاتے اسے اس کی اپنی زندگی میں اہمیت کا بتا رہا تھا۔ بازل اچھا اب آپ اداس نہ ہوں، ہم ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے۔ بازل آنم ایک دم نیند سے ڈر کر اٹھتی ہے۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ بازل اس کا ڈرا سہما چہرہ دیکھ محبت سے بولا۔ بازل جی، وہ مدھم آواز میں بولی تھی، جی بازل کی جان۔
بادل وہ اس کے سینے پر سا رکھ کے ایک بار پھر بولی، وہ ایسے بول رہی تھی جیسے ابھی رو دے گی۔ جی جی بولے ہیں بادل کی جان۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں کو سہلاتا بولتا ہے، بادل پتہ نہیں مجھے کیا ہوا ہے، مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا آتا ہے۔ کیوں رونا آتا ہے میری جان کو؟ مجھے ڈر لگتا ہے بادل۔ وہ بادل کے سینے سے لگی بادل کی شرٹ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ کیوں ڈر لگتا ہے میرے بچے کو؟ مجھے بتاؤ، میں تو آپ کے ساتھ ہوں نا، محبت سے اسے کہہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا نیند میں وہ ڈر گئی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے میری آنکھوں میں بھی جلن ہوتی ہے۔ یہ کہتے اس آنکھ سے ایک آنسو گرا تھا۔ اللہ اللہ میرا بچہ، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں پکڑتا، اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتا ہے۔ وہ اس کا لمس پاتے ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ کیا ہوا میری جان آج آپ کو؟ بادل، میں نے خواب دیکھا، آپ کو کسی لڑکی نے مجھ سے چھین لیا اور میں آپ کے سامنے رو رہی ہوں، لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور آپ اس لڑکی کے ساتھ مسکرا رہے ہیں۔ میری جان، میرا بچہ، وہ جسٹ ایک خواب ہے، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ بادل، مجھے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے، ہمیشہ، پلیز کبھی خود سے دور مت کریے گا مجھے۔ جی میری جان، میں ہمیشہ آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ اور اپنے پاس رکھوں گا، اپنے دل کے بے حد قریب۔ وہ کہتا ہے اس کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا اور وہ اس کا لمس پاتے ہی پرسکون محسوس ہوتے اس کے سینے سے لگ کر سو گئی تھی۔ اگلے دن صبح ہانم بادل کو یوں فون کرتی ہے، السلام علیکم جناب۔ ہانم اداسی سے کہتی ہے، وعلیکم السلام مائی پرنسس۔ وہ مسکرا کر جواب دیتا ہے، گھر کب آئیں گے کیپٹن صاحب؟ وہ بادل کا ویٹ کرتے کہتی ہے، کیوں کوئی کام ہے میری پرنسس کو؟ بادل محبت سے پوچھتا ہے، بتائیں نا کب آئیں گے؟ وہ ضدی سے انداز میں کہتی ہے، تھوڑا لیٹ ہو جائیں گے میرا بچہ، کیونکہ ایک میٹنگ ہے، وہاں جانا ہے، جلدی گھر آئیں۔ آپ تو مجھے بھول ہی گئے ہیں۔ ارے کیا ہوا ہے میرا بچہ، اتنا اداس کیوں ہے؟ مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے۔ اچھا کتنی یاد آ رہی ہے؟ وہ دوسری طرف مسکرایا تھا، بہت زیادہ۔ ہانم بچوں کی طرح حساب لگا کے بتاتی ہے، تقریباً کتنی یاد؟ وہ فون کی دوسری طرف مسکرا کر بولا تھا، اتنی یاد کہ اگر آپ میرے پاس ہوتے تو میں زور سے آپ کو ہگ کرتی اور آپ کے گال پر کس کرتی۔ اچھا ایسی بات ہے، پھر تو مجھے جلدی گھر آنا چاہیے۔ نہیں پر کیوں؟ ابھی تو کہہ رہی تھی یاد آ رہی ہے۔ اس لیے کہ آپ اپنی ساری میٹنگ ختم کر کے آئیں گے، ورنہ آپ جیسے ہی گھر آئیں گے میری سوتن کے فون آنا شروع ہو جائیں گے۔ آہا میرا بچہ، میں بس گھر آ رہا ہوں اپنی پرنسس کے پاس اور فون آف کر دوں گا تاکہ آپ کی سوتن مطلب آفس سے کوئی فون نہ آئے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے کیپٹن صاحب، جلدی آئیں، اللہ حافظ۔ بس ابھی آیا اپنی پرنسس کے پاس، اللہ حافظ کہتے اس نے فون بند کیا اور ساری میٹنگ کینسل کر کے گھر روانہ ہوا۔ 15 منٹ بعد، جی میرا بچہ کیا ہوا؟ آپ کی یاد آ رہی تھی، آنم بادل کو حق کرتے کہتی ہے، اچھا جی، مطلب آپ کے ارادے نیک نہیں ہیں؟ جی نہیں، میرے ارادے بالکل نیک ہیں۔ آہا لگ نہیں رہے، بادل ہنستے ہوئے کہتا ہے، جس سے بادل کے گال پر ڈمپل نمایاں ہوتا ہے اور آنم اس ڈمپل میں کھو سی جاتی ہے۔ کیا ہوا میرے بچے کو، کہاں کھو گیا؟ بادل آنم کو خیالوں میں کھویا دیکھ پوچھتا ہے۔ نہیں وہ بادل، جی جی میرا بچہ، نہیں وہ کیا؟ بادل، آپ کے گال پر ڈمپل پڑتا ہے، وہ ابھی بھی اس کے ڈمپل میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہاں اچھا میرا بچہ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے، بادل آپ نے کہاں سے لیا ہے یہ ڈمپل؟ آپ نے یہ آنکھیں کہاں سے لی ہیں؟ بادل ہانم کی ہرنی جیسی آنکھوں پر لب رکھتے کہتا ہے، بادل مجھے دے دیں یہ ڈمپل۔ وہ معصومیت سے کہتی ہے، میری جان یہ پورا بادل افندی آپ کا ہے۔ نہیں نا، مجھے آپ کا یہ ڈمپل چاہیے۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے بچوں کی طرح بول رہی تھی، میرا بچہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو آپ کے کہنے سے پہلے یہ ڈمپل آپ کو دے دیتا۔ وہ محبت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ کچھ دن بعد وہ صبح ناشتہ بنا رہی تھی کہ جب فون کی بیل پر وہ سب چھوڑ کر فون اٹھا دیا۔ السلام علیکم، کون؟ وعلیکم السلام بھابی، میں کیپٹن بشیر، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک بھائی، آپ سنائیں، کافی ٹائم ہو گیا، گھر چکر نہیں لگایا آپ نے؟ جی بھابی بس ڈیوٹی میں مصروف ہوں۔ بھابی بادل ہے کیا گھر میں؟ جی بھائی گھر ہیں بادل، میں بلاتی ہوں ان کو۔ جی ٹھیک ہے بھابی۔ السلام علیکم، بادل اسپیکنگ۔ وعلیکم السلام بادل، سن تجھے کچھ بتانا ہے، کون ہے آپ؟ وہ مسکرا کر بولا، بادل مذاق مت کر، سیریس بات ہے۔ اچھا چل بول، نہیں کرتا مذاق، تجھے ابھی اسی وقت یوں نٹانا ہوگا۔ کیوں، سب ٹھیک ہے نا؟ بادل پریشانی سے پوچھتا ہے، نہیں ہمیں ابھی آپریشن پر جانا ہے، پیچھے سے سینئر کا آرڈر آیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ نہیں نہیں میں گھر سے نکل رہا ہوں، جاتے ہوئے تجھے بھی پک کر لوں گا۔ چل ٹھیک ہے آجا۔ وہ آرمی یونیفارم میں شہزادہ لگ رہا تھا اور رانم اسے تیار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ آج ایک آپریشن پر جانا ہے؟ جی جلدی آئیے گا۔ لیکن اگر شہید ہو جاؤں تو اپنا خیال رکھنا۔ دیکھیں پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں نا، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ لیکن میری جان یہ سچ ہے، کسی کا کچھ پتہ نہیں، آپ پلیز مت جائیں نا۔ وہ آنکھوں میں آنسو سمو کر بولی، میرا بچہ، بتانے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ رو دو اور مجھے جانے نہ دو، میرا یہ فرض ہے اور میرا جانا بہت ضروری ہے۔ پلیز نا میرا بچہ سمجھو، آپ ایک آرمی آفیسر کی وائف ہو، اتنا حوصلہ تو رکھنا ہوگا، نہیں ہے نا میرے میں اتنا حوصلہ؟ نہیں میرا بچہ بہت سمجھدار اور بہادر ہے۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے بولا، بازل جی میرا بچہ اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ فکر مندی سے بولی، اچھا میری چھوٹی سی جان، اب میں جاؤں، گاڑی ویٹ کر رہی ہے میرا۔
انشاءاللہ جلدی آ جاؤں گا میں انشاءاللہ. جی جائیں، اللہ کی امان. وہ آنکھوں میں آنسو لیے چہرے پر سمائل کرتی بولی، گڈ میرا بچہ، میری چھوٹی سی جان. وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا بولا، اوکے میں چلتا ہوں. او شٹ، وہ جاتا جاتا رکا تھا. کیا؟ میرا کس تو دو. جی وہ حیرانی سے بولی، میری جان میرا کس مجھے دو، پھر جاؤں گا میں. ابھی؟ جی جی ابھی جلدی، میری گاڑی ویٹ کر رہی ہے. اچھا اچھا. وہ اس کے گال پر کس کرتی. اوف، میں نے کچھ نہیں دیکھا سچی. کچھ ہے؟ کچھ نہیں دیکھا میں نے. بشیر آنکھوں پر ہاتھ رکھتا کہتا ہے، تیری انٹری ہمیشہ غلط ٹائم پر ہی ہوتی ہے. نہیں، ہمیشہ صحیح ٹائم پر ہوتی ہے. بازل اگر تیرا رومانس ہو گیا ہو تو چلیں. شرم کر، آئندہ سے تیرا میرے گھر آنا بند. کیوں؟ کیوں بھائی، یہ صرف تیرا گھر نہیں، میری بہن کا بھی ہے. کیوں بھابی؟ جی جی بالکل بھائی، تم دونوں بھائی بہن ایک جیسے ہو. چلیں، اب گاڑی ویٹ کر رہی ہے. ہاں چلو. تم میں آیا بس. اوکے بشیر کہتا مسکراتا ہوا کمرے سے باہر جاتا ہے. میرا بچہ بہت اچھا. بازل ہانم کی پیشانی پر بوسہ دیتے کہتا ہے، آپ بھی بہت اچھے ہیں بازل. اللہ حافظ میرے ہینڈسم فوجی. اللہ حافظ میری جان. میرا بچہ. وہ کہتا اپنے آپریشن کے لیے روانہ ہوتا ہے. یہ منظر ایک گودام کا تھا جہاں سیریٹ کا عملہ فوج کے خلاف کام کرتا تھا. آگے بازل اور اس کے پیچھے بشیر اور ان کے کچھ ساتھی بنا آواز کے اس گودام میں چھاپا مارتے ہیں کہ اچانک ان پر ٹیررسٹ کا حملہ ہوتا ہے اور اس کے جواب میں بازل کی فوج بھی حملہ کرتی ہے اور دونوں طرف سے گولیوں کا شور شروع ہوتا ہے. بازل اور اس کی ٹیم ایک ایک کر کے سارے ٹیررسٹ کو مار گراتے ہیں اور پھر اس پورے گودام کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ بشیر کا پیر کسی چیز سے ٹکراتا ہے. وہ ٹارچ جلا کر دیکھتا ہے کہ اسے ایک لڑکی ملتی ہے. کیپٹن بازل یہ دیکھیں لڑکی، لگتا ہے بے ہوش ہے. بشیر پروفیشنل طریقے سے بولتا ہے، یہ یہاں کیسے؟ بازل شوق سا پوچھ رہا تھا. لگتا ہے ٹیررسٹ کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تم جانتے ہو اسے؟ ہاں ابھی ہے یہ بشیر. وہ اسے دیکھتا بول رہا تھا، وہی ابھی ہے. بشیر کنفرم کرتا، ہاں وہی. یار رو رو رہی یار وہی ابھی آ. اچھا اسے بھی ابھی ہاسپٹل پہنچاتے، شاید زندہ ہے یہ. بشیر اس کی سانسیں چیک کرتا بولتا ہے، ہاں شاید اسی سے سب پتہ چلے گا. ہاں صحیح کہتے ہو. بشیر اسے ہاسپٹل پہنچاتا. اگلے دن کی صبح. آپ آج واپس جلدی جا رہے ہیں؟ ہاں جی جان کام ہے بس. آپ رات میں بھی دیر سے آئے تھے. سویٹ ہارٹ، ایک فوجی سے شادی ہوئی ہے تو یہ سب تو برداشت کرنا پڑے گا. اداس نہ ہو، ابھی آ جاؤں گا. اچھا ناشتہ تو کر لیں. نہیں میں آفس میں کر لوں گا آنم. وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے کہتا ہے، کچھ پتہ چلا بشیر؟ وہ ڈائریکٹ ہاسپٹل آیا تھا. نہیں یار ابھی ہوش نہیں آیا اسے. آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا، آپ مل سکتے ہیں اسے. ڈاکٹر ان کے پاس آتا مسکرا کر کہتا ہے، تھینک یو ڈاکٹر. وہ دونوں اس روم میں جاتے ہیں جہاں ابھی آتی. تم کیا کر رہی تھی وہاں اس گودام میں؟ بازل کمرے میں داخل ہوتی ہے، اس کے پاس جا کے سوال پوچھتا ہے، مجھے نہیں پتا میں کیسے گئی. تم اس گودام میں بے ہوش پڑی تھی اور تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے. انٹرسٹنگ. میرے پیچھے گنڈے لگے تھے، میں ان سے بچتے ہوئے وہاں گئی تھی. مجھے صرف سچ سننا ہے ابھی، صرف اور صرف سچ. بازل کو سچ بولا تھا کہ ابھی نے اپنی آنکھیں ڈر سے بند کی تھی. بازل یار آرام سے، وہ ڈر رہی ہے. بشیر اس کو شانت کرتے ہوئے بولا تھا. بشیر یار بازل نے کچھ کہنا چاہا. اچھا رک تم چپ ہو، میں پوچھتا ہوں اس سے آرام سے. پلیز آپ سچ بتائیں، آپ اس گودام میں کیوں موجود تھی؟ آفیسر مجھے سچ کچھ نہیں پتا، میں گنڈوں سے بچ کر گئی تھی. مجھ سے قسم اٹھوا لے، میں سچ کہہ رہی ہوں. وہ آنکھوں میں آنسو لا کر بولتی، اوکے اوکے ریلیکس. آپ یہ بتائیں، آپ بازل کو پہلے سے جانتی تھی؟ جی دوست تھا. جھوٹ بول رہی ہے. بازل چپ، میں پوچھ رہا ہوں نا یار. جی بولیں آپ. وہ ابیا کی طرف دیکھ کہتا ہے، ہم دوست تھے اور یہ مجھے پسند کرتے تھے اور مجھے گفٹ بھیجاتے تھے. مجھے پتا تھا یہ مجھے پسند کرتے ہیں، لیکن میں کسی اور کو پسند کرتی تھی. جب مجھے انہوں نے شادی کا کہا تو میں ڈر گئی تھی اور اسی ڈر میں نے اپنا نمبر چینج کر لیا. اور جب میں نے اپنی فیملی سے اپنے پسند کے لڑکے سے شادی کا کہا تو میری فیملی راضی نہیں ہوئی. اس نے کہا ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، اور اس کے کہنے پر میں گھر سے بھاگ گئی. لیکن اس نے مجھ سے بے وفائی کی. وہ مجھ سے پیسے اور ساری جویلری لے کر بھاگ گیا، مجھے چھوڑ کر چلا گیا. وہ یہ سب بتاتے ہوئے رو رہی تھی. اوکے اوکے آپ پلیز روئیں مت، ریلیکس رہیں آپ. بازل پلیز مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا. مکار عورت. بازل کہتا روم سے باہر نکل گیا تھا. آپ رونا بند کریں، میں دیکھتا ہوں اسے. ویسے حوصلہ دیتے روم سے باہر بازل کے پاس آیا تھا. یار ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہی ہو، وہ مکار عورت سچ بول رہی ہوگی. تجھے یقین ہو سکتا ہے، مجھے نہیں. یار تم ایک کیپٹن ہو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو پلیز. میں جتنا جانتا ہوں اس نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، لیکن یار اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے. وہ سچ میں شرمندہ ہے. اچھا مان لیا وہ شرمندہ ہے، وہ سچ بولی ہے. یار جو اس نے بے وفائی کی اس کا کیا؟ یہ دیکھ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے اور بھابھی کو ملانا تھا اور اس کا وسیلہ ابیہ بنی. بس اب تو اسے معاف کر دے. دیکھ نا کتنی معصوم ہے وہ لڑکی. بشیر مسکرا کر بولا، ممتاز سے بولو نا، دل آ گیا صاحب کا ان کی معصومیت پر. یہی سمجھ کر معاف کر دیں اپنی بھابھی کو.
ہاں ٹھیک ہے، صرف تمہاری وجہ سے معاف کر رہا ہوں میں اسے، شکریہ یار، اسے کہتے ہیں ریئل بڈی۔ چلو میں اس کے ڈسچارج پیپر بنوا کر لاتا ہوں۔ رکھو گے کہاں اسے یار؟ اپنے گھر تو شادی کے بعد لے کر جاؤں گا نا، کچھ ٹائم کے لیے اپنی بھابھی کو اپنے گھر رکھ لو۔ نہیں یار میں رکھ لوں، لیکن آنم یار بھابھی کو تم سمجھا دینا یار۔ نہیں وہ ڈر جاتی ہے مجھے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر، وہ اگر خواہ میں بھی کسی لڑکی کو میرے ساتھ دیکھتی ہے تو رو دیتی ہے۔ نہیں میں اسے رلانا نہیں چاہتا۔ ہاں اچھا میں بھابھی کو خود سمجھا لوں گا، کچھ ٹائم کی بات ہے۔ تم نے اپنی شادی میں تو بلایا نہیں، لیکن میں بلاؤں گا۔ کون دروازے کی دست کوئی دروازے کی دستک پر ہانم حیرانی سے پوچھتی ہے۔ ہانم میں بازل جان گیٹ کھولو۔ اچھا بس آئیے، آنم مسکرا کر کہتی گیٹ کھولنے آتی ہے۔ آپ آگے بازل۔ بازل کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اس کی باتوں کو بریک لگتی ہے اور ایک دم اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آنم وہ کچھ کہتا ہے اس سے پہلے وہ کمرے میں بھاگ چکی تھی۔ ابھی تم بیٹھو میں دیکھ کر آتا ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ بشیر کار پارک کرتے آ کر پوچھتا ہے۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اوہ مطلب بھابھی ناراض؟ چل کوئی نہیں منا لیں گے۔ آنم میری جان میرا بچہ گیٹ کھولو، مجھے بات نہیں کرنی۔ اچھا میرا بچہ میری جان سنو تو بہت برے ہیں آپ، گندے ہیں۔ جی میری جان میں سب ہوں، رو تو مت، گیٹ کھولو۔ نہیں کھولوں گی، جائیں رہیں اسی کے پاس جس کو اپنے ساتھ لائیں۔ دیکھو اگر آپ گیٹ نہیں کھولا تو میں نے چلے جانا اسی کے پاس۔ اس کی اس دھمکی پر جھٹکے سے گیٹ کھولتا۔ گڈ گرل میرا بچہ جیسے تم سمجھ رہی ہو نا ایسا نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ ابیا، وہی ابیا جس نے آپ کو مجھ سے چھینا تھا؟ وہی ابیا۔ نہیں ابھی اسی وقت اسے گھر سے نکالیں۔ وہ واپس آ گئی آپ کو مجھ سے چھینے؟ نہیں میری جان میرا بچہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہارا تھا، تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیتے اس کے آنسو صاف کرتا کہتا ہے وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ اسے میں نہیں لایا، بشیر لایا۔ وہ اسے پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے میں اسے کچھ ٹائم یہاں رکھوں کیونکہ اس کی تو فیملی ہے نہیں، وہ اکیلا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، اس لیے ہم رکھیں ابیا کو اپنے پاس۔ وہ کچھ ٹائم بعد اس سے شادی کر لیں گے، پکا پکا پرومس۔ وہ آپس میں ہمارے بیچ میں نہیں آئے گی۔ وہ واپس ہمارے بیچ میں نہیں آئے گی میری جان، کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اب میرے ساتھ چلو، بشیر بھی آیا ہوا ہے۔ چلیں۔ السلام علیکم بشیر بھابھی۔ السلام علیکم ابیا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، یہ کون ہے؟ ابھی اسے بازل کے ساتھ یوں ہاتھ پکڑا دیکھ پوچھتی ہے۔ میں بتاتا ہوں، بازل مسکرا کر کہتا ہے۔ یہ میری جان میرا بچہ میری زندگی مختصر یہ ایک چھوٹی سی بیگم ہے ہماری۔ یہ بازل مسکرا کر کہتا ہے۔ ہانم ابھی یہ مسکرا کر کہتی ہے جی بالکل ہانم بھابھی اور میری بہن۔ اب کے بار بشیر مسکرا کر کہتا ہے اچھا رات کافی ہوگی میں چلتا ہوں، پھر کل ملاقات ہوتی ہے۔ بشیر اٹھتے ہوئے کہتا ہے ہاں بھائی اب تو جناب کے روز چکر لگیں گے۔ ہاں بالکل، اب تمہاری بھابھی کے دل میں جگہ بنانی ہے تو چکر تو لگانے پڑیں گے۔ ہاں بالکل، اچھا اللہ حافظ، شب بخیر۔ بشیر کہتا اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ آئیں ابھی آپ بھی، میں آپ کو آپ کا روم دکھاتی ہوں۔ ہانم اسے لاؤنج کے ساتھ والے گیسٹ روم میں لے کر جاتی ہے۔ ہانم روم میں آؤ جلدی، بازل آواز دیتا کہتا ہے۔ جی بازل آئی، ابھی آپ ہی، یہ آپ کا روم ہے، کام ہو تو بلا لیجیے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ مشکل مسکرا کر کہتی ہے گڈ نائٹ۔ ہانم اسے مسکرا کر کہتی ہے اپنے روم میں آتی ہے۔ جی بولیں، کہاں تھی میڈم آپ؟ میں ابھی آپ ہی کو روم دکھا رہی تھی۔ دکھا دیا جی، چلو ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا کہتا ہے جی بولیں، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ مسکرا کر بولا وہ کیا؟ گیس کرو، آپ گجرے لائے ہوں گے میرے لیے۔ نہیں پھول نہیں، بتائیں نا کیا ہے، گیس کرو یہ کیا ہے بازل، بتائیں کیا ہے بازل، بتائیں نا پلیز ورنہ میں رو دوں گی۔ اچھا ایک منٹ رکو، یہ دیکھو۔ وہ سائڈ دراز سے ایک گفٹ نکال کر دیکھتا ہے۔ کیا ہے اس میں، کھول کر دیکھو۔ وہ ایکسائٹمنٹ میں جلدی گفٹ کھول کر جیسے ہی دیکھتی ہے سامنے ناول تھا۔ ناول نہیں ناول سے۔ بازل سیریسلی؟ وہ خوشی سے کہتی ہے جی بازل کی جان، تھینک یو بازل، تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کے لیے ایک نہیں دو نہیں بہت سارے ناولز لایا تھا۔ وہ ناول پڑھنا شروع کرتی ہے۔ عکس پیر کامل، آب یاد، جنت کے پتے، یارم۔ بازل اتنے سارے ناولز؟ وہ حیرانی سے کہتی ہے جی بازل کی جان، یہ سارے ناولز آپ کے ہیں اور ہم ساتھ میں پڑھیں گے یہ، سچی؟ جی میرا بچہ سچی مچی، تھینک یو بازل۔ وہ خوشی سے بازل کے گال پر کس کرتی ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا ناولز لا کر دینے سے مجھے کس ملے گی تو پہلے ہی لا دیتا۔ نہیں بس وہ اٹھتے ہوئے کہتی ہے نہیں وہ میں بس کہاں میڈم کہاں چلی؟ یہ سامنے اسٹڈی ٹیبل پر رکھنے لگی ہوں۔ اچھا جاؤ رکھ کر آؤ۔ کیوں؟ وہ حیرانی سے پوچھتی ہے۔ رکھ کر آؤ بتاتا ہوں۔ جی وہ بکس رکھ کر آتی ہے۔ ادھر آؤ، وہ اپنے دونوں ہاتھ کھولتا کہتا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھتی ہے۔ میں تمہیں اچھا نہیں لگتا کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ اچھے ہیں۔ وہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر جلدی بولتی ہے اچھا سر ادھر رکھو۔ وہ واپس اس کا سر اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ پھر مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ نہیں میں کب بھاگی آپ سے دور، پتہ ہے مجھے، میرے پاس نہیں آتی تم۔ نہیں میں آپ کے پاس آتی ہوں، دیکھیں ابھی بھی آپ کے سینے پر سر رکھا ہوا ہے۔ وہ بچوں کی طرح بات کلیئر کرتی ہے۔ یہ والا پاس نہیں، یہ والا پاس۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب بے حد قریب کرتے کہتا ہے
بازل جی مجھے نیند آ رہی ہے پلیز، اور جلدی سے واپس اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی ہے۔ جی میری جان سو جاؤ۔ وہ اس پر اپنا اثار مضبوط کرتے کہتا ہے، میری کل پریڈ ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ وہ اس کے بالوں پر لب رکھتے آنکھیں بند کرتا ہے۔ السلام علیکم بازل۔ وعلیکم السلام۔ آپ کب آئیں بازل جی؟ آپ کب آئیں بازل جی؟ بس ابھی آیا میری چھوٹی سی جان۔ اچھا بازل، کیسا رہا آپ کا آج کا دن؟ بہت اچھا۔ کیسی رہی آپ کی پریڈ؟ بہت اچھی، لیکن میرے فوجی کیا ہوا؟ بہت تھک گیا ہوں۔ وہ سچ میں تھک گیا تھا۔ اچھا جی میری جان۔ اچھا آپ فریش ہو جائیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، لیکن مجھے آپ چاہیے۔ مطلب وہ نہ سمجھی سے پوچھتی ہے۔ میری جان میری تھکن آپ سے باتیں کر کے اترے گی، میں بس چائے بنا کر لائی۔ ٹھیک ہے جلدی آئیں۔ کچھ دیر بعد جی یہ آپ کی چائے۔ تھینک یو۔ تھکن اتری آپ کی؟ نہیں، مطلب مجھے آپ کی طلب ہے میری جان، آپ سے میری تھکن اترے گی۔ بازل جی میں کیسے اتاروں آپ کی تھکن؟ اچھا آپ لیٹے، میں آپ کا سر دباتی ہوں۔ نہیں ایسے بھی نہیں اترے گی میری تھکن۔ پھر کیسے اترے گی؟ میں جیسے بولوں گا آپ کرو گی؟ جی کروں گی۔ پکا؟ جی پکا۔ وہ بچوں کی طرح بولی۔ اچھا بازل جی جان میرے قریب ہو۔ وہ آپ ہاتھ اس کی کمر کے گرد کرتا بولا۔ جی آگے بولیں اور پاس ہونا۔ جی آ گئی بازل جی، مجھ سے اظہار محبت کرو، آج مجھے سکون چاہیے۔ یہ کیسے کرتے ہیں؟ بازل کی جان میرا بچہ بہت آسان ہے، آپ نے کہنا ہے میرے بازل جی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ اس کی کمر کو سہراتے ہوئے بولا۔ کیا؟ دیکھو کتنا آسان ہے۔ اب بازل کی جان یوں جلدی سے بولو۔ وہ ابھی بھی اس کے اثار میں تھی۔ بازل میں کیسے؟ شش بازل کی جان بہت آسان ہے۔ وہ اس کے لبوں پر اپنی شہادتی انگلی رکھتا بولا۔ اگر آپ بولو تو میں آپ کو سکھا دوں اظہار محبت، بول کر بھی اور آپ جس کو عمل کر کے بھی دکھاتا ہوں۔ نہ بازل جی، وہ اس کے اثار میں گھبرا کر بولی۔ کیا نہیں شاہ کی جان؟ میں کرتی ہوں نا اظہار۔ جی کرو پھر۔ بازل جی میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ایک بار پھر سے۔ بازل جی میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ ایک بار بازل کی جان۔ وہ اس کے لبوں کو اپنی شہادتی انگلی سے رب کر رہا تھا۔ اچھا کر رہی ہوں، سب تھوڑا تو پیچھے ہوں۔ نہیں ایسے ہی کہو۔ بازل جی میں آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں، میں آپ کو کبھی کھونا نہیں چاہتی۔ آئی لو یو۔ وہ ایک ہی سانس میں سب بول گئی تھی۔ جی بازل کی جان آرام سے، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے محبت کرتا ہوں، میں پاس ہی ہوں آپ کے۔ وہ اس کے لبوں کو انگوٹھے سے چھوتا بولا۔ بازل جی وہ اس کی گرفت سے کنفیوز ہوتے ہوئے بولی۔ جی شاہ کی جان۔ بازل شاہ اچھا میں جاؤں؟ کیوں؟ آپ میری بیوی ہو اور میں اتنا تھکا ہوا ہوں، خیال نہیں رکھو گی اپنے بازل کا؟ رکھنا ہے نا بازل جی، آپ جو بولو گے وہ کروں گی میں۔ گڈ شاہ کی جان۔ سنو جی، اظہار محبت ایسے کرتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں۔ کیسے؟ ایسے میں اپنی محبت کا اظہار دل کھول کر کروں گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بول کر اس کی گردن پر ہونٹ رکھے۔ بازل جی ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں تھی کہ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ بشیر گھر کے اندر جاتا جاتا ابیہ کو باہر صحن میں چکر لگاتا اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک، آپ کے سامنے ہوں میم۔ آپ مجھے بہن کہہ سکتے ہیں میم، مت بولیں۔ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کہ مجھے آپ کو کبھی بہن بولنا پڑے۔ ابیہ اس کے استغفر اللہ کہنے پر مسکرائی تھی۔ آپ سے ایک بات بولوں؟ جی سر بولیں۔ سر نہیں بشیر بولیں، مجھے بہت اچھا نیم ہے میرا۔ اوکے آپ ماشاءاللہ مسکراتی بہت اچھا ہے۔ شکریہ، بس شکریہ؟ کیوں کچھ اور بھی کہنا تھا؟ آپ میری تعریف نہیں کریں گی؟ ہاں آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، تھینکس، سب یہی کہتے ہیں۔ وہ ایک ادا سے بولا تھا۔ کون؟ کافی لڑکیاں، لیکن میں ان کی بات پر دھیان نہیں دیتا۔ ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ میں کسی کو دل دے بیٹھا ہوں۔ اچھا وہ کون ہے خوش نصیب؟ سر آپ؟ کیا؟ جی آپ؟ کیوں کیا ہوا؟ سر آپ ابھی میرے ماضی، وہ کچھ کہتی کہ بشیر نے بولا۔ میں آپ کو ماضی جانتا ہوں، شاید آپ نے ہی ہاسپٹل میں بتایا تھا، اور اس سے پچھلا بھی کوئی ماضی ہے تو وہ میں جاننا نہیں چاہتا، کیونکہ میں آپ کے حال کو جانتا ہوں، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ لیکن سر نہیں بشیر بولنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ میں بازل سے آپ کے اور اپنے رشتے کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے اجازت چاہیے۔ کیسی اجازت؟ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ول یو میری می؟ پلیز انکار مت کریے گا، بہت امید سے پوچھ رہا ہوں۔ میں انکار کیسے کروں؟ آپ نے مجھے منع کر دیا انکار کرنے سے۔ وہ مسکرا کر بولتی گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ بشیر تم کب آئے؟ اوہ اندر آئے، میں آج بہت خوش ہوں۔ بازل بہت زیادہ۔ وہ اسے گلے ملتے خوشی سے کہتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے میرا جواب مل گیا بازل، مل گیا جواب۔ کیسا جواب؟ وہ راضی ہے، ابھی راضی ہے مجھ سے شادی کرنے کو۔ اوہ دیٹس گریٹ، پہلی ملاقات میں ہی تم نے راضی کر لیا جانی، گڈ۔ پہلی نہیں دوسری، پہلی ملاقات ہاسپٹل میں ہوئی تھی۔ چل انم کو بتاتے ہیں۔ ویسے ابھی ہے کہاں؟ ابھی مجھ سے بات کر کے اندر آئی تھی، شاید روم میں ہو۔ وہ انم کہتی ہے ابھی آپ ہی چائے پی لیں۔ جی آئی۔ وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھی، چائے اٹھاتی انم کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ اور کیا سوچا ہے شادی کا بھائی؟ میں راضی ہوں اور ابھی راضی ہے۔ سچی؟ ابھی انم خوشی سے کہتی ہے۔
جی سچی مجھے واؤ کتنا مزہ آئے گا بشیر بھائی کی شادی پر، بھابھی بہت بھوک لگی ہے، پلیز کھانا لگا دیں۔ جی جی بھابھی ضرور، بھائی ضرور، میں ہیلپ کروں؟ نہیں ابھی آپ کو تو کچھ دن کی مہمان ہو، آپ بیٹھو میں کر لوں گی۔ کچھ دیر بعد آ جائیں سب، کھانا لگ گیا ہے، وہ آواز دیتی کہتی ہے، اور سب ایک خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتے ہیں۔ اچھا بھابھی میں چلتا ہوں، چاہے تو پی کر جائیں بھائی۔ نہیں بھابھی انشاءاللہ کل آؤں گا پھر، آپ خیال رکھیے گا میری امانت کا۔ بشیر آنم سے کہتا ابھی کو ایک آنکھ ونک کرتا دیکھتا ہے، چل ٹھرکی بہت ہوا، انشاءاللہ کل ملتے ہیں یونٹ میں، ہاں انشاءاللہ، اللہ حافظ کہتا وہ چلا جاتا ہے۔ ابھی آپ چائے پیو گی؟ نہیں میں سوؤں گی ہانم۔ اوکے بازل آپ چائے پیئیں گے نا؟ ہاں ہاں بالکل، میں لان میں جا رہا ہوں، تم چائے وہیں لے آنا۔ جی ٹھیک ہے، باہر سردی ہے تو آپ شال لے کر جائیں گے، جائیے گا۔ جی میری سرکار جو آپ کا حکم۔ بازل اپنے گرد شال لپیٹے لان کے نم 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 نیم گھاس کے ساتھ فرش پر بیٹھا تھا۔ بازل یہ لیں آپ کی چائے۔ ہانم اسے کپ پکڑاتی اس کے پاس بیٹھی۔ مجھے لیکچر دے رہی تھی تمہاری شال کہاں ہے؟ کمرے میں بھول گئی، وہ مسکرا کر بولی۔ جانتا ہوں میں، سردی لگ گئی تو نہیں ہوتا کچھ، یہ لو شال۔ بازل اپنی آدھی شال ہانم پر دیتا، اسے اپنے اثار میں لیتا ہے نا بازل۔ جی بازل کی چھوٹی سی جان۔ بازل مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ جی میرا بچہ کہو۔ بازل مجھے آپ سے عشق ہو گیا۔ کیا کہا؟ ایک بار پھر سے کہو۔ وہ چائے کپ سائڈ پر رکھتا حیرانی سے بولا، بازل آپ بہت اچھے ہیں، مجھے آپ سے عشق ہو گیا۔ مجھے پتا تھا تم مجھ سے ایک دن اظہار ضرور کرو گی۔ اچھا اور وہ جو آپ نے مجھ سے صبح کروایا تھا؟ ارے وہ تو میں نے کروایا تھا نا، ابھی آپ نے میڈم خود کی ہے۔ بازل کی جان، بازل بھی تم سے عشق کرتا ہے، اب تم میری شدتوں کو سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ شرارت سے ہنستا ہوا کہتا ہے، توبہ توبہ بازل کتنے بے شرم ہیں آپ، میں بہت معصوم ہوں۔ ہاں ہاں جی جی میرا بچہ بہت معصوم ہے۔ اب وہ اپنی انگلیوں کو اس کے بالوں میں الجھا رہا تھا۔ بازل میرے بال خراب مت کریں، میرا بچہ میں خراب نہیں، ٹھیک کر رہا ہوں۔ دور ہو بازل آپ، وہ بازل کو خود سے دور کرتی ہے، سردی لگ جائے گی میری جان کو۔ وہ واپس اسے خود کے قریب کرتے اس پر شال دیتا ہے۔ یہ آپ میرے بالوں کو سلجھا رہے ہیں یا الجھا رہے ہیں؟ میری چھوٹی سی جان، میں تو آپ کے بالوں کو سلجھا رہا ہوں، جیسے تم مجھ میں سلجھی ہوئی ہو، ایسے۔ وہ اسے خود سے اور قریب کرتے بولتا ہے، بازل سردی کی راتیں کتنی اچھی ہوتی ہیں نا، اور رات کو جو یہ خوشبو آتی ہے کتنی اچھی لگتی ہے نا۔ وہ اس کے بالوں میں گم کہتا ہے، آپ کو سب سے زیادہ اچھی خوشبو کون سی لگتی ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ مجھے سب سے زیادہ اچھی خوشبو تمہارے بالوں کی لگتی ہے، وہ اس کی خوشبو محسوس کرتا بولا، جس پر خانم شرمائی تھی۔ اچھا کبھی خود پر بھی دھیان دیں، آپ کے بال ایسے ہیں جیسے کبھی بنائے ہی نہ ہوں۔ وہ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتی بولی، تم تو جیسے روز بناتی ہو اپنے بال۔ جی بالکل، میں روز اپنے بال بناتی ہوں، تبھی تو آپ کو اچھے لگتے ہیں میرے بال۔ یہ منہ کے دھاگے میری انگلیوں سے جا الجھے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا گنگنانا شروع کیا تھا۔ کتنی بری آواز ہے بازل، بند کریں گانا گانا۔ تمہیں میری آواز بری لگتی ہے؟ ہاں اس لیے آواز سننے کو ترستی ہو، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میری آواز سننے کے لیے مجھے بار بار کال کرتی ہو۔ بتاؤ، وہ ذرا تیوری چڑھا کر بولتا ہے۔ وہ اپنی جیب سے سگریٹ جلانے لگا تھا کہ آنم سے سگریٹ چھین کر اپنے پاؤں کے نیچے مسل لے دیا۔ ہائے رے سگریٹ کی قسمت میں قربان، وہ ایک اداس سی شکل بنا کر بولا، جس پر آنم کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اب پاگل ہیں بازل، بالکل پاگل۔ ہاں نا تمہاری محبت میں ہو گیا ہوں پاگل۔ بازل کتنی اچھی ہوا چل رہی ہے، کتنا سکون ہے یہاں، میں آپ کے کندھے پر سا رکھ لوں؟ جی میرا بچہ رکھ لو، یہ پورا بازل افندی آپ کا ہے۔ بازل آپ کو میری قسم، اگر آپ آئندہ سگریٹ نہیں پیئیں گے کیا آپ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے؟ اوکے آپ کا حکم، جو میری چھوٹی سی جان۔ پکا پرامس؟ جی پکا پرامس۔ بازل آپ سے ایک بات کہوں؟ جی میری جان کہو۔ زندگی زندگی صرف حسین آپ کے ساتھ ہے، آپ جانتے ہیں، جب آپ نے مجھے چھوڑا تھا تو میں نے جینے کی تمنا چھوڑ دی تھی، بالکل میں نے خودکشی کی کوشش کی، یہ جانتے ہوئے بھی خودکشی حرام ہے، لیکن ایک دن میں اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑی تھی اور مجھے اس ٹائم اذان کی آواز آئی، اور تب میں نے سوچا جب نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مل سکتا ہے تو اللہ کا بندہ کیوں نہیں؟ اور پھر میں نے نماز پڑھنا شروع کی، اور پھر 1 سال بعد میری دعا پر کون کہا گیا، میری دعا قبول ہوئی، اور اب آپ صرف میرے ہیں، اور صرف میرے۔ اب میں آپ کو کسی کو نہیں دوں گی، ذرا سا بھی آپ کو کسی کو نہیں دوں گی۔ ہاں اوکے میری جان، ٹھیک ہے مت دینا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کا بن کے رہوں گا۔ وہ بولتے بولتے رکا، اس نے آنم کی طرف دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ وہ نرمی سے اس کو اپنی باہوں میں اٹھا کر لاتا، اس کے بیڈ پر لٹاتا ہے، اس پر کمبل ٹھیک کرتا ہے، اور دوسری طرف خود اس کی طرف چہرہ کرتے وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے، پیچھے سے ان کو ہمیشہ خوشیوں کے لیے دعا کی تھی کسی نے۔ ابھی میں سوچ نہیں ہوں، کیوں نہ ہم شاپنگ پر چلیں، آپ کی شادی بھی تو قریب آنے والی ہے، ہم کیوں نہیں چلتے ہیں؟ کیوں نہیں چلتے ہیں؟ ابھی اور آنم کچن میں کام کرتی بات کر رہی تھی، بشیر ان کے پاس آیا۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈیز، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں بھائی، ہم سوچ رہے ہیں شاپنگ پر جائیں، آج آپ آ گئے، اچھی بات ہے، آپ بھی ساتھ چلیے گا۔ آنم
پلان بناتی ہوئی بولی۔ ہاں ہاں اوکے اوکے بھابی، یہ بتائیں کیپٹن بازل افندی صاحب کہاں ہیں؟ بھئی آج وہ سنڈے ہے نا تو سو رہے ہیں، آپ رکیں یہاں ابیا سے باتیں کریں، میں اٹھا کر لاتی ہوں۔ نہیں نہیں بھابی آپ نہیں، میں اٹھا کر لاتا ہوں اسے۔ وہ اپنے ذہن میں ایک شیطانی پرینک کا سوچ کر خوشی سے بولا۔ بازل اٹھ جائیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ بشیر لڑکی کی آواز نکال کر کہتا ہے، میری جان سونے دو، آج تو اتوار ہے۔ بازل نیند میں بولتا اپنے اوپر کمبل ٹھیک کرتا واپس ہو گیا۔ نہیں نا پیارے جی اٹھے نا پلیز۔ بشیر دھیمی ہنسی ہنستا بادل کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا، آج بڑا پیار آ رہا ہے مجھ پر، بہت رومانٹک طریقے سے اٹھا رہی ہو۔ بادل بند آنکھوں سے کہتا ہے، جی بادل آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں نا سوتے ہوئے، اس لیے میرا بچہ آ جاؤ، تم بھی میرے ساتھ سو جاؤ۔ بادل بند آنکھوں سے بشیر کو سینے سے لگاتا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا، مائی لٹل اینجل، کل تو تمہارے بال اتنے پیارے سلکی خوشبودار تھے، آج ان کو کیا ہوا ہے؟ کیونکہ میں بھابی نہیں، آپ کا پیارا معصوم ننھا سا دوست بشیر۔ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہوتا ہنستے ہوئے بولا، مطلب؟ وہ نہ سمجھی سی آنکھیں کھولتا ہے، حملہ ہو گیا، بچاؤ، اتنی خوفناک شکل دیکھ لی میں نے۔ بادل چیختا ہوا بولا، بادل حوصلہ رکھ، میں ہوں بشیر۔ بشیر کہتا کمرے سے باہر بھاگا تھا، کمینہ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ بیٹا رک، میں بتاتا ہوں تجھے۔ بادل کہتا اس کے پیچھے بھاگتا ہے، بھابی بچائیں، آپ کے معصوم بھائی پر حملہ ہو رہا ہے۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ انم نہ سمجھی سی ابیا کو دیکھتی ہوئی بشیر سے پوچھتی ہے۔ انم دیکھو یہ کمرے میں آیا تھا مجھے اٹھانے۔ جی بادل مجھے پتا ہے، بھائی نے کہا آج یہ آپ کو اٹھائیں گے، کیوں کیا ہوا؟ یہ مجھے لڑکی یعنی تم بن کر اٹھا رہا تھا، مطلب؟ بادل بھائی آپ بشیر کو انم سمجھ کر رومانس مطلب بادل بھائی آپ بشیر کو ہانم سمجھ کر رومانس، اب کی بار ابیا نے بولا جس پر سب کے کہکا بلند ہوئے تھے۔ بادل آپ فریش ہو کر آ جائیں، ناشتہ ریڈی ہے۔ ابیا میں آپ کو شادی کے بعد نا میرا بچہ لٹل اینجل بلاؤں گا۔ بشیر شرارت سے بادل کی طرف دیکھتا بولا تھا، بیٹا تمہارا بھی ٹائم آنے والا ہے، تم صبر رکھو بس۔ جس پر ایک بار پھر کہہ کے بلند ہوئے تھے۔ بادل کچھ دیر بعد فریش ہو کر آتا اور ہانم اس کے آگے ناشتہ رکھتی ہے۔ بادل ناشتہ کر لیں۔ کہتا ہوں۔ بادل بشیر کو دیکھتے کہتا ہے، کیسا لگا پھر آپ کو ڈیئر ڈیول؟ بشیر مسلسل سے تنگ کر رہا تھا، اس ڈیئر ڈیول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہانم ناسمجھی سے پوچھتی ہے۔ بھابی اس کا مطلب ہوتا ہے شیطان۔ وہ عجیب سی شکل بنا کر کہتا ہے، استغفر اللہ بھائی، بشیر بھائی۔ ہانم ڈر کے بولتی ہے، بشیر ملک ذرا ہوش سے کام لیں، میری جان کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈرا نہیں بتا رہا، ویسے بھابی یہ آپ کے لیے آپ کے ہینڈسم فوجی ہیں، ہیزل گرے آنکھوں والا شہزادہ، لیکن دشمنوں کے لیے یہ خوفناک ڈیئر ڈیول ہے۔ اچھا، ہانم حیرانی سے کہتی ہے۔ بشیر صاحب خاموش ہو جائیں، جتنا تنگ کرنا ہے نہ کر لیں، بیٹا میرا ٹائم بھی آئے گا۔ ہاں ہاں اللہ اللہ، بس کریں آپ دونوں، میری سنیں، میں نے اور ابھی آپ ہی نے سوچا ہے آج ہم شاپنگ پر چلیں گے۔ بشیر بھائی ابھی کو شاپنگ کرائیں گے اور آپ مجھے۔ ہانم خوشی سے کہتی ہے، اوکے مسز بازل افندی، جیسے آپ کہیں، جی بالکل۔ یہ منظر ایک شاپنگ مال کا تھا جہاں اندر جاتی بشیر ابھی کو لے کر ایک برائڈل سوٹ کی شاپ پر لے گیا تھا اور ہانم بازل کی شاپنگ مال میں کھڑی اپنے لیے ڈریس پسند کر رہی تھی۔ بازل جی یہ کیسا ہے؟ وہ ایک بلیک ڈریس دکھاتی ہے، اس ٹائم مجھے آپ کو یہ لپس بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس کے لپس پر جھکا۔ ہانم حیران ہوتے ہوئے سب بھول کر بازل کی سرکت پر جھم کر رہ گئی۔ توبہ ہے، یہ کام پلیز گھر کے لیے رکھا کریں نا بازل۔ کیوں؟ میری مرضی۔ وہ کہتا ہے ایک بار واپس اس پر جھکنے لگا۔ بازل جی دور ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بشیر بھائی اور ابھی آپ بھی ادھر ہی ہیں، کیا ہو گیا آج آپ کو؟ دیکھتے رہیں، میری پرسنل اکلوتی بیوی ہے اور اوپر سے اتنی حسین، میں تو کروں گا، جس کو شرم آ رہی ہے آنکھیں بند کر لیں۔ واپس کہتا ہے اس کے لپ پر کس کی، دور ہو جائیں، آئندہ میں نے شاپنگ پر نہیں آنا آپ کے ساتھ۔ ہاں ہاں اچھا میری جان، ناراض نہ ہو، ناراض ہو کر اور پیاری لگتی ہو، ایسا نہ ہو واپس گستاخی کر دوں میں۔ وہ شوق لہجے میں، اللہ اللہ بہت بے شرم ہے آپ۔ وہ غصے سے بولی، کیا ہوا ہے ہانم؟ ابھی اس کے پاس آ کر پوچھا، اپنے بھائی سے پوچھو کیا کیا ہے۔ اور یہ کیا کیا ہے ہانم بھابی کے ساتھ؟ بشیر نے آنکھوں سے بازل سے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں ہانم، اچھی لگ رہی تھی تو بس اس کی تعریف کی تھی، معصوم ہے نا تو شرما گئی ہے بچی۔ بازل ہنستا ہوا بولا، استغفر اللہ، گھر چلیں بھائی، بہت ٹائم ہو گیا۔ ہانم بشیر کو مخاطب کرتے کہتی ہے، ہاں چلو چلتے ہیں، بھوک بھی بہت لگی ہے۔ جی چلیں۔ وہ آدھا گھنٹے میں ڈرائیونگ کے بعد گھر موجود تھے۔ اف بہت تھک گیا ہوں میں۔ بشیر اور بازل صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، ہم کھانا لگاتے ہیں اور سب کچھ گوار مال میں کھانا کھاتے ہیں اور بشیر اپنے گھر چلا جاتا۔ ہانم میری جان، میری زندگی، میرا بچہ، اب مجھے بہت اچھی لگتی ہو ہانم۔ بازل ہانم کو ناول سناتا سناتا بولنا شروع کرتا ہے، کتنی اچھی بازل، وہ معصومیت سے بول رہی ہے۔ اللہ جی ہانم، آپ کی یہ معصومیت جان لے گی میری۔ ہانم اس کی باتیں سے شرما کر اپنے ہونٹوں کو اپنے منہ میں لیتی ہے، میرا بچہ
اس نازک ہونٹوں پر ظلم تو نہیں کرو۔ بازل اس کے دانتوں سے اس کے گلابی ہونٹ آزاد کرواتا ہے۔ آنم تم مجھے اتنی اچھی لگتی ہو کہ تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تمہیں میرے 100 خون بھی معاف ہیں۔ تم بازل افندی کا احساس ہو میری جان، اگر تمہیں کھو دیا تو شاید میں زندہ نہیں رہ پاؤں۔ وہ کہتا ہے اس کے ہونٹوں کو اپنی دست رس میں لیتا ہے۔ بازل مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نہیں آنم، آج نہیں، میں نے بہت انتظار کیا اس وقت کا، پلیز نہیں۔ وہ کہتا ہے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنے ہونٹوں سے چھو رہا تھا۔ آنم بھی بازل کو پیچھے کرنے کی کوشش ناکام ہوتی تھی۔ ایک اپنا آپ بازل کو دے چکی تھی۔ 1 سال بعد میرا بچہ آنم کہاں ہو؟ بشیر اور ابیہ آنے والے ہوں گے۔ بازل کمرے میں جاتا بولا، جی بازل یہ دیکھ نا، یہ ساڑی سیٹ نہیں ہو رہی، کب سے کوشش کر رہی ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو سما کر بولی، اللہ اللہ میری چھوٹی سی جان، اس میں رونے والی کیا بات ہے، میں بھی سیٹ کرتا ہوں۔ بازل ہیزل افندی کو بیڈ پر لٹاتا آنم کے پاس آ گیا۔ لاؤ دو۔ بازل اس کے ہاتھ سے ساڑی کا ایک کونا لیتا، اس کے کہنے پر سیٹ کرتا، اس پر پن لگاتا، جس پر بازل کے ہاتھ آنم سے مس ہوتے اور اس پر وہ آنکھیں زور سے بند کرتی۔ بازل اس کی اس حرکت پر مسکرا کر اس کی پیشانی پر لب رکھتا ہے۔ یہ دیکھو ہو گئی سیٹ۔ وہ اس کو شیشے کے سامنے کھڑا کرتا، اس کے بال پیچھے سے سیٹ کرتا، مسکرا کر بولا، تھینک یو بازل، آپ بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ اچھے۔ مائی پلیئرز، مائی لٹل اینجل۔ بازل آنم کے رخسار پر لب رکھتا ہے، لیکن آپ برے بھی ہیں، بہت زیادہ برے۔ وہ ناراضگی سے بولی، کیوں میرا بچہ؟ وہ ناسمجھی سے بولا، آپ میرے لیے گجرے نہیں لائے، آپ جانتے ہیں نا مجھے گجرے کتنے پسند ہیں۔ جی جی میری جان، میں جانتا ہوں آپ کو گجرے بہت پسند ہیں، اور ایسا کبھی ہو سکتا ہے جو چیز میری جان کو پسند ہو میں لا کر نہ دوں؟ مطلب یہ میرا بچہ، آپ کے گجرے یہ رہے۔ وہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ کر کے دکھاتا ہے، پہنا بھی دیں؟ وہ معصومیت سے مسکرا کر بولی، ہاں جی کیوں نہیں، آپ کی یہ معصومیت میری جان لے لے گی کسی دن۔ وہ اس کو گجرے پہناتے کہتا ہے، اوف اللہ بازل کیسی باتیں کرتے ہیں، بہت اچھی لگ رہی ہو آج، اگر لپسٹک نہ لگی ہوتی تو آج خیر نہیں تھی ان ہونٹوں کی۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتے کہتا ہے، اللہ بچے کے سامنے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ بازل ہیزل کو اٹھائیں اور چلیں، بھائی اور آپی آنے والے ہوں گے۔ اور اتنے میں بیل بجتی ہے، السلام علیکم بھابی، آپ؟ آنم مسکرا کر کہتی ہے، ان کو اندر آنے کا راستہ دیتی ہے۔ اے بشیر، دیر کر دی آنے میں۔ بازل اپنے پرانے انداز میں اس کا نام لیتے ہوئے بولتا ہے، ہاں بھائی، یہ عورتوں کی تیاری ختم ہی نہیں ہوتی، بس اسی وجہ سے دیر ہو گئی۔ یہ اپنی عورت کے سکھا ہے، ہم بتائیں؟ ابھی ناراضگی سے پوچھتی ہے۔ نہیں نہیں، میرے منہ سے نکل گیا، پیاری پیاری معصوم لڑکیوں کی تیاری کی وجہ سے دیر ہوئی۔ ہاں ہاں، اتنا ڈر؟ بازل ہنستے ہوئے کہتا ہے، جی نہیں ڈر نہیں، پیار سے سمجھا، پیار ہے سمجھا۔ بشیر بات سنبھالتے کہتا ہے، ہاں ہاں میں سمجھ گیا۔ بازل نہ روکنے والے کہہ کو روک کر بولا، او میرا بچہ ہیزل چاچو کی جان کیسا ہے؟ بشیر ہیزل کو اٹھاتا پیار کرتا بولا، کتنا کیوٹ ہے نا، ابھی آپ ہی کی بیٹی ابیرہ۔ آنم ابیرہ کو لیتے بازل کو دکھاتی کہتی ہے، ہاں ماشاءاللہ، کیوں پھر کیا خیال ہے؟ بازل شرارت سے بولا، کیوں کس بارے میں؟ آنم ناسمجھی سے پوچھتی ہے، ایک کیوٹ سے بیبی کے بارے میں۔ وہ کچھ کہتا ہے، آنم اسے چپ کراتی ہے، چپ بازل، بالکل چپ، آپ کو بالکل شرم نہیں ہے؟ سب کے سامنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور اس بات پر اس کے کہہ کے بلند ہوتی ہے، آنم مجھے معاف کر دو۔ ابھی آنم سے مسکرا کر کہتی ہے، کس لیے آپی؟ وہ ناسمجھی سے پوچھتی ہے، میری وجہ سے تمہاری اور بازل کی دوستی خراب ہوئی تھی۔ ارے آپی، میں سب کچھ بھول گئی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی ہے، لیکن آنم مجھے معاف کر دو میری ابھی آپی، میں نے اسی دن آپ کو معاف کر دیا تھا جس دن بازل اور میرا نکاح ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور بازل کو ایسے ملانا تھا، تو بس آپ وسیلہ بنی، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ بازل ٹھیک کہتا ہے، تم سچ میں بہت اچھی، معصوم سی بچوں جیسی، بہت جلدی معاف کر دیتی ہو۔ ہاں آپی، آپ 4 دن کی زندگی، ہم نے ناراضگیاں رکھ کر کیا کرنا ہے؟ لیکن تم بہت اچھی ہو آنم، بازل بہت لکی ہے کہ اسے تم جیسی وائف ملی۔ تھینک یو آپی، آپ بھی بہت اچھی ہیں۔ اور بس حالات ٹھیک نہیں تھے جس سے بدگمانیاں ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ اداسی سے کہتی ہے، اچھا آپی اداس نہ ہوں، اب سب ٹھیک ہے، سب ساتھ ہیں، ہیپی رہیں۔ وہ مسکرا کر کہتی ہے، جس پر ابھی مسکرا دیتی ہے، ارے کون سی راز کی باتیں ہو رہی ہیں جس پر خود ہی چھپ کر مسکرایا جاتا ہے؟ بازل شرارت سے کہتا ہے، عام لڑکیوں کی پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں پرائیویٹ باتیں ہمیں بھی بتاؤ۔ اوے بشیرے، لڑکوں کو بتانے والی باتیں نہیں ہیں، اس لیے تو پرائیویٹ ہے۔ اب کی بار ابیہ کہتی ہے، ہاں گڈ ابیہ آپی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ارے وہ دیکھیں، ابیرہ اور ہیزل کو کتنا خوش ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ آنم مسکرا کر کہتی ہے، ہاں دونوں بالکل بہن بھائی لگ رہے ہیں۔ بشیر مسکرا کر کہتا ہے، نہیں نہیں چاچو، ابیرہ میری بہن نہیں ہے، ہم دوست ہیں۔ ہیزل مسکرا کر بچوں کی طرح کہتا ہے، جی جی بالکل ہیزل، ابیرہ آپ کی دوست ہے۔ بازل مسکرا کر کہتا ہے، اوے بشیرے، بیٹا میرا ہے لیکن گیا بالکل تم پر ہے، 1 نمبر کا ٹھرکی۔ ہاں، جس پر کہہ لگا کر ہنستے ہیں۔ مومن کا دنیا میں
کاش نہیں ہے، کن فیکون اور معجزے پر یقین ہوتا ہے۔ جیسے آنم نے اپنے اللہ پر یقین کر کے دل سے دعا کی تھی کہ اسے اپنی محبت مل جائے، دعا پر کن کہا تھا اور اسے اللہ نے اس کی شادی اس کے من پسند شخص سے کرا کر معجزہ کن دکھایا کہ جب اللہ چاہے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ نے آنم کی دعا قبول کی، اس کو بادل افندی دیا اور بادل کا یقین تھا اسے کہ اللہ اسے اس کی محبت سے نواز دے گا، اللہ نے اسے ہانم دی۔ بس بات یقین کی ہوتی ہے، اگر اللہ پر یقین کرو تو سب کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، اور ہماری دعا بہت خوبصورت طریقے سے قبول ہوتی ہے، بس بندے کا یقین ہونا چاہیے دعا پر، اور پھر اس دعا پر معجزہ کون ہونے پر۔ ختم۔ کافی اچھا ہے اور سبق آموز بھی، رومانٹک بھی۔ آپ کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور، اور اگر اچھا لگا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، اور فی الحال اس وقت دیں اجازت، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور کمنٹ ضرور کیا کریں، لائک شیئر بھی کر دیا کریں۔